اس کا تعلق ریشنل اپروچ سے بھی نہیں ہے، یعنی انسان اگر صحیح سے سوچے تو وہ خود اپنے آپ میں اس کو ریجیکٹ کر دے گا۔ بالکل دیکھیے، بالکل کامن نارمل سی بات ہے اور بہت آسانی کے ساتھ آدمی اس حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ آدمی ایک ساتھ ایک سے زیادہ اتھارٹی کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، نہ کسی اسکول میں، نہ کسی ملک میں، نہ کسی فوج میں، کسی بھی مقام پر آدمی فائنل اتھارٹی کسی ایک ہی کو دیتا ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات جو چل رہی ہے اس میں ایک سے زیادہ اتھارٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ پاسبل نہیں ہے۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام دنیا میں ظلم و زیادتی، ناانصافی، نابرابری اور بے ایمانی کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اسی پر یہ الزام دھرنا کہ اس کی وجہ سے ہنسا پیدا ہو رہی ہے، وائلنس پیدا ہو رہی ہے، یہ سراسر بے وقوفی کی بات ہے۔ اسلام کی اپنی جو فطری تعلیمات تھیں، وہ توحید کی تعلیمات ہو، ایکوالٹی کی تعلیمات ہو، جسٹس کی تعلیمات ہو، فیئرنیس کی اور آنیسٹی کی تعلیمات ہو، وغیرہ وغیرہ، ان سب تعلیمات کی وجہ سے اسلام تیزی کے ساتھ پھیلا ہے۔ بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں پر مسلمان اچھی خاصی تعداد میں پائے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر کبھی کوئی اسلامی فوج نہیں گئی، تو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے صرف اس کی تعلیمات کی بیس پر۔ تو اسلام پر یہ الزام لگانا سراسر بالکل غلط ہے۔ یہ کوئی آج ایک دن کی گھٹنا تو نہیں ہے، کہیں بھی کچھ بھی ہوتا ہے اور سیدھا جو ہے وہ مسلمان کا چہرہ داڑھی ٹوپی والا اور ہاتھ میں گن پکڑے ہوئے لوگوں پہ ظلم کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ دنیا میں خواتین کو جو رائٹس ملے ہیں وہ رائٹس کسی پروٹیسٹ کے نتیجے میں، ہے نا، پردرشن کے نتیجے میں، ہے نا، اور ایک لیگل فائٹ کے نتیجے میں ان کو حاصل ہوئے ہیں، لیکن اسلام نے بنا مانگے ان کو وہ رائٹس، ان کے جو فطری رائٹس تھے، ان کو عطا کیے۔ اسلام کا یہ جو تصور ہے آخرت کا، وہ انسان کو، ایک انڈیویجول کو بھی ظلم کرنے سے روکتا ہے اور اسٹیٹ کو بھی ظلم کرتا ہے۔ میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے ہیں، ان کی بستیاں جو ہیں وہ الگ ہوتی ہیں اور یعنی ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شامل نہیں ہوتے ہیں، فیسٹیولز میں جو ہیں وہ شامل نہیں ہوتی ہے، اور اگر کوئی ایسا کچھ کرے، جیسے دیوالی پہ کوئی شامل ہو گیا، ہولی میں کسی نے رنگ کھیل لیا، کرسچن کو کچھ ہیپی کرسمس جو ہے وہ کہہ دیا، ایسی کچھ باتیں اگر کوئی کہتا ہے تو لوگوں کے ذریعے اور اسلامک کچھ اسکالرس کے ذریعے بھی فتویٰ لگایا جاتا ہے اور اس کو مذہب سے باہر ہو گیا۔ آپ مندر میں جائیں گے، لیکن اگر مندر کا چڑھاوا آپ کو کوئی دے گا تو آپ نہیں کھائیں گے، ہم نہیں کھائیں گے۔ اس کے پیچھے آپ کے پاس ریزننگ ہے، لاجک ہے کہ ہم کیوں نہیں کھاتے۔ پیچھے ریزننگ ہے کہ بھائی تم جس کی عبادت کرتے ہو اس کے نام کی کوئی چیز ہم کھا نہیں سکتے، البتہ وہی آدمی اپنے گھر پر بٹھا کر ہمیں جو کھلاتا ہے ہم اس کو کھائیں گے۔ بل میں کہوں تو افغانستان ہے اور اس طرح کی جو اسٹیٹ ہیں، اور شریعہ لو ہے، شریعہ لو ہے، تو ایک کامن آدمی یہی سمجھتا ہے کہ یار یہ تو مار دھاڑواڑا اور زبردستی کرنے والا ہی کوئی لو ہے، تو یہ ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے، اور اس کے سامنے جب یہ دعائیں دی جاتی ہے کہ نہیں ہم سنویدھان ایک قانون لانا چاہ رہے ہیں سنویدھان کے تحت، تو وہ زیادہ ریزننگ اور لوجیکل والا لوگوں کو لگتا ہے۔ تو عورتوں کو جو ہے وہ پردے میں ہی زیادہ رکھتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اوپریسڈ محسوس کرتی ہیں اور ان کو باہر نکلنے میں تکلیف ہوتی ہے، یا آپ کے وہاں سسٹم ہی ایسا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ گھریلو کاج کے لیے ہی بنائی گئی ہیں، ان کو باہر کے کام نہیں کرنے ہیں، ان کی پرسنل گروتھ کے لیے، سوسائٹیز میں ان کے کنٹریبیوشن کے لیے کوئی اسکوپ بھی اسلام یا مسلمان جو ہے اس کو دیتا۔ یونیورسٹی بنی ہے نا، یونیورسٹی آف کاروان جو ہے موروکو میں، اس یونیورسٹی کی فاؤنڈر ایک مسلم خاتون ہے، فاطمہ الفرحی، ہے نا۔ سلام، آداب، بات چیت پوڈ کاسٹ میں آپ کا ہوسٹ ارشد حسین آپ کا سواگت کرتا ہوں۔ آج ہم ان سوالوں پہ بات کریں گے جو اکثر مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں سماج کے الگ الگ سطحوں سے اٹھتے رہتے ہیں۔ کبھی یہ سوال جگیاسا سے اٹھتے ہیں، کبھی میڈیا نیریٹیوز دوارا سیٹ کیے جاتے ہیں، یا کبھی پرسنل ایکسپیرینس کے ذریعے یہ لوگوں کو سوال ہوتے ہیں۔ سوال جیسے کہ کیا مسلمان یا اسلام صرف بلائنڈ فیتھ پر آدھارت ہے؟ کیا اسلام وائلنٹ ریلیجن ہے؟ کیا اسلام یا مسلمان دوسرے مذہبوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں ہو پاتے؟ ان سب سوالوں کو فیکٹس کے دوارا جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان سوالوں کا جواب کے لیے آج ہمارے ساتھ اپنے تجربے کے لیے جانے والے جناب شکیل احمد راجپوت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب شکیل احمد صاحب، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ شکیل صاحب، اکثر جب مذہب کی بات آتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں صرف کیا مان لیتے ہیں؟ جب مسلمان جب اللہ کو مانتے ہیں تو کیا وہ بھی اسی طرح مانتے ہیں، یا بلائنڈ فیتھ ہے، یا اس کے پیچھے کچھ ریزننگ ہے، کوئی سوچ ہے، کیا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے، دیگر مذاہب کے تعلق سے جو بات ہے اس پر تو اس وقت کوئی کمنٹ کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن جہاں تک اسلام کی بات ہے
تو اسلام تو آیا ہی ہے بلائنڈ فیتھ کو مٹانے کے لیے. اس لیے اسلام نے جو بات کی ہے وہ علم کی روشنی میں بات کی ہے. آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے تو قرآن مجید میں بار بار ان الفاظوں کو دہرایا گیا ہے. افلا تتفکرون، افلا یتدبرون، اولو الالباب. یعنی یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ اس میں نصیحت ہے عقل رکھنے والوں کے لیے، اس میں نصیحت ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے. تو یہ الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے. قرآن مجید نے بار بار انسان کو دعوت دی ہے کہ وہ کائنات کی تخلیق میں، اپنے آپ میں، اور مختلف جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں ان سب پر غور و فکر کرے. ان سب پر آدمی جب غور و فکر کرتا ہے تو اس نتیجے پر پہنچنے میں اسے کوئی مشکل نہیں آتی کہ کوئی نہ کوئی خالق ہے جو جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے اور اس کو چلا رہا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام ریشنلٹی کو پروموٹ کرتا ہے کہ وہ سوچے، غور و فکر کرے، اور اس میں قرآن شکشا بھی ہے کہ وہ مانوتا کو یہ کہہ رہا ہے کہ سوچے. بلائنڈ فیتھ نہیں ہے جس طرح کے اور دیگر لوگ ایسے سماج میں اصل میں یہ جملہ پرچلت ہے. لوگ یہی کہتے ہیں کہ دھرم کے بارے میں ہم بہت زیادہ سوچتے نہیں، بس صرف مان لیتے ہیں. نہیں، ایکچولی فیتھ کا جو تعلق ہوتا ہے نا وہ انسان کے ایکشن سے ہوتا ہے. پوری لائف اسٹائل انسان کی اس فیتھ کے اوپر ڈپینڈ ہوتی ہے. اس لیے فیتھ کا معاملہ جو ہوتا ہے بہت نازک معاملہ ہے. اس لیے آدمی کو بہت سوچ کر، غور و فکر کر اور بہت انالیسس کرنے کے بعد جب اس کو لگے کہ یہ صحیح ہے تب اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تو اسلام نے جو ہے اس کی دعوت دی ہے کہ آدمی غور کرے اور غور کر کے صحیح نتیجے پر پہنچے ہو. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے بلکہ چند نام ہے جو آپ نے یا آپ کے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں، اس کے پیچھے کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اور قرآن مجید چیلنج کرتا ہے اس کے لیے، قل ہاتوا برہانکم، کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے تو کوئی دلیل پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. لیکن ان کی کتابوں میں کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جس سے جو ہے شرک ثابت ہو سکتا ہو. تو تمام الہی کتابیں جو موجود ہیں وہ سب ان کی جو حقیقی تعلیم تھی وہ توحید ہی کی تعلیم تھی. اس لیے قرآن مجید نے چیلنج کیا کہ تمہاری جو بنیادی تعلیم تھی وہ یہی تعلیم تھی، اس کے علاوہ کوئی اور تعلیم نہیں تھی. لیکن جو شرک بھی ہم کو نظر آتا ہے یہ دراصل انسانوں کی ہوئی تحریف ہے جو انہوں نے اپنی کتابوں میں کر لی ہے، یا انسانوں کا اپنا پیدا کیا ہوا تخیل یا فلسفہ ہے، اس کی بنیاد پر یہ شرک پیدا ہوا ہے. حقیقت میں اس کا الہی تعلیمات سے یا خدائی رہنمائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی اس کا تعلق ریشنل اپروچ سے بھی نہیں ہے. یعنی انسان اگر صحیح سے سوچے تو وہ خود اپنے آپ میں اس کو ریجیکٹ کر دے گا. بالکل، دیکھیے بالکل کامن نارمل سی بات ہے، بہت آسانی کے ساتھ آدمی اس حقیقت تک پہنچ سکتا ہے. آدمی ایک ساتھ ایک سے زیادہ اتھارٹی کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، نہ کسی اسکول میں، نہ کسی ملک میں، نہ کسی فوج میں، کسی بھی مقام پر آدمی فائنل اتھارٹی کسی ایک ہی کو دیتا ہے. تو اتنی بڑی کائنات جو چل رہی ہے اس میں ایک سے زیادہ اتھارٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ پاسبل نہیں ہے. تو بلکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر اس کائنات کے ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو اس کا نظام بگڑ جاتا، یہ باقی نہیں رہ سکتی تھی، ہے نا. تو یہ سب دلیل ہیں اس بات کی کہ آدمی تھوڑا بھی غور کرتا ہے تو اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے اور وہ خالق ایک ہی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے. شکیل بھائی، اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں، جیسے آپ نے بھی بہت تفصیل سے بتایا کہ اسلام جو ہے وہ ریشنل اور لاجیکل ہے، اس کا جو فیتھ ہے وہ ریزننگ پر ہے، اسلامک بلیف سسٹم جو ہے وہ ریزننگ پر ہے. تو اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح اگر اس کو ہٹا دے تو کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں. تو اگر میں سوال کروں کہ بلائنڈ فیتھ اگر رکھا جائے، سوچ سمجھ کے بغیر کسی چیز کو مانا جائے، تو اس کے کیا کیا نقصان آپ کو نظر آتے ہیں؟ انڈیویجول کو بھی ہو سکتے ہیں اور سماج کو بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیے بلائنڈ فیتھ پیدا ہوتا ہے یا تو فلسفے کے نتیجے میں یا آدمی کی اپنی کسی مفاد پرستی کے نتیجے میں یا خواہش کی بنا پر، ہے نا. اب ظاہر ہے جہاں پر علم نہیں ہوتا وہاں پر جہل ہوتا ہے، اگنورینس ہوتا ہے، اور اگنورینس کی بنیاد پر آدمی جو تصور بھی قائم کرے گا وہ غلط ہوگا. اور کسی بھی ایکشن کا جو بیز ہوتا ہے وہ کانسیپٹ ہوتا ہے، تصور ہوتا ہے. جب تصور ہی غلط ہوگا تو ایکشن بھی غلط ہوگا، اور ایکشن غلط ہوگا تو پھر اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھی غلط ہوگا. تو دنیا میں جو آج فتنہ، فساد، لڑائی جھگڑا، ظلم و زیادتی ہم دیکھ رہے ہیں یہ اسی کی وجہ سے ہے، کیونکہ کانسیپٹ بھی صحیح نہیں ہے. تو کانسیپٹ صحیح نہیں ہے تو ایکشن بھی کیسے صحیح ہو سکے گا؟ آپ نے بھی بات کی دنیا میں ہم جو ظلم و فساد، فتنہ اور لڑائی جھگڑا دیکھ رہے ہیں اس کی بنیاد آپ بتا رہے ہیں ایروگینس کے اوپر ہے، بلائنڈ فیتھ کے اوپر ہے، یعنی ان کا بلیف سسٹم جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. لیکن مسلمانوں پر اکثر یہ الزام لگتا رہتا ہے کہ اسلام ہی جو ہے وہ ہنسا کو پروموٹ کرتا ہے، اور آپ ابھی بتا رہے تھے بالکل اس کا اپوزٹ بتا رہے تھے. تو کیا اسلام سچ میں مطلب وائلنٹ بیس ہے، وار بیس ریلیجن ہے،
عام طور پہ پرسیپشن یہی اور دکھتا یہی ہے لوگوں کو, اور ایک الزام تو مسلمانوں پر یہی ہے کہ وہ وائلنٹ ہے اور وار بیس ریلیجن. دیکھیے جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ صرف تصور اگنورینس پر مبنی ہوگا تو آدمی کی پوری زندگی جو ہے وہ غلط روش اختیار کر جائے گی. اسی طرح مسلمانوں کے بارے میں جو تصور آج قائم کیا گیا ہے یہ بھی اگنورینس ہی پر مبنی ہے. یہ میڈیا کا بنایا گیا ایک نیریٹو ہے جو لوگوں کے دماغ میں بیٹھا دیا گیا ہے. حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام دنیا میں ظلم و زیادتی, ناانصافی, نابرابری اور بے ایمانی کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا. لیکن اسی پر یہ الزام دھرنا کہ اس کی وجہ سے ہنسا پیدا ہو رہی ہے, وائلنس پیدا ہو رہی ہے, یہ سراسر بیوقوفی کی بات ہے اور لا علمی کی بات ہے, یا کم علمی کی وجہ سے لوگ ایسا کہہ سکتے ہیں. دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ الزام لگانے کے لیے یا کوئی سوال پوچھنے کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نا. تو آدمی کوئی بھی الزام دھر سکتا ہے. میں کہہ دوں کسی کو کہ تم چور ہو, اب ظاہر ہے تم چور تو نہیں ہو, لیکن آپ کو کلیئرفیکیشن دینے میں خاصا وقت جائے گا, اور اس کلیئرفیکیشن کو پھر مانوں نہ مانوں یہ بھی ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے نا. یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو الزام جو ہے نا وہ جو لگائے گئے ہیں وہ علم کی بنیاد پر نہیں ہے, صرف وہ ایسے ہی لگا دیے گئے ہیں. اب آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں ہنسا کی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہنسا سب سے زیادہ کس نے کی ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ آتنکوادی ہوتے ہیں ہے نا, یا یہ نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ سبھی مسلم آتنکوادی نہیں ہوتے, لیکن جو آتنکوادی ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک نیریٹو بنایا گیا ہے. یہ نیریٹو اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ذہنیت کو یعنی اسلاموفوبیا پھیلایا جا سکے اور ذہنیت کو جو ہے وہ خراب کیا جا سکے, مسلمانوں کے متعلق نفرت پیدا کی جا سکے, اور وہ لوگ جو اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں یا اسلام کی طرف ان کے قدم بڑھ رہے ہیں تو وہ بڑھتے ہوئے قدم رک جائیں. اس لیے انٹرنیشنل لیول پر ایک نیگیٹو پروپیگنڈا اسلام کے بارے میں پھیلایا گیا ہے. اب اگر آپ ٹیررزم کی تاریخ کو بھی اٹھا کر دیکھیں گے تو مثال کے طور پر آپ دیکھیے ہولوکاسٹ میں کہا جاتا ہے 60 لاکھ یہودیوں کو مارا گیا. اس ہولوکاسٹ کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا مسلمان ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں. آپ اس سے پیچھے تھوڑا جائیے, آپ رشین ریولوشن کو دیکھیے, اس میں تقریباً 70 لاکھ لوگ مارے گئے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا مسلمان ہے؟ نہیں. آپ اس کے قریب میں پھر چائنا ریولوشن کو دیکھ لیں, اس میں تقریباً 2 کروڑ کے قریب لوگ مارے گئے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کہ مسلمان ہے؟ نہیں ہے. ابھی حال میں میانمار میں جو زیادتی کی گئی اس میں بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کہ مسلمان ہے؟ نہیں ہے نا. آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ جتنے بھی بڑے بڑے ورلڈ وار ہوئے ہیں, آپ ہیروشیما ناگاساکی کو دیکھ لیں, اس میں جو بڑے پیمانے پر تباہی مچائی گئی ہے, بڑے پیمانے پر جان ہانی ہوئی ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کہ مسلمان ہے؟ نہیں ہے. تو آپ اگر پچھلے 100 سال ہی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ مارے گئے ہیں اس کے ذمہ دار مسلمان نہیں ہے. اور اب تو مشکل نہیں ہے, آپ خود گوگل کر اگر دیکھیں کہ پوری دنیا میں اب تک ٹیررزم میں کتنے لوگ مارے گئے ہیں تو اگر ان کا ڈیٹا دیکھیں گے تو ان کی تعداد 25,000 سے زیادہ نہیں آتی ہے نا. اچھا, تو شکیل بھائی آپ کی بات چیت سے لگ رہا ہے کہ یہ سب پورا ایک میڈیا پرسیپشن ہے جو بنایا گیا ہے, ٹارگیٹڈ کام جو ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے کیا گیا, لیکن گراؤنڈ ریالٹی اس کے بالکل برعکس سے کچھ اور ہے. لیکن ایسا نہیں ہے شکیل بھائی کہ کیا یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں, یعنی اسلام نے وار ہی نہیں لڑی, یا میں یوں کہوں اس کو کہ ہر آئیڈیالوجی میں کچھ نہ کچھ قسم کے ایکسٹریمسٹ قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں, اور کیا اس الزام میں ذرا بھی سچائی نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ وائلنٹلی اپروچ رکھتا ہے اور اس نے وار بیز اپروچ رکھا ہوا ہے, اور دنیا میں آج جو فلسفوں کی لڑائیاں چل رہی ہے, سویلائزیشن کا جو کلیش چل رہا ہے, کیا وہ اس ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کی وجہ سے نہیں ہے؟ دیکھیے جہاں تک اسلام کی بات ہے, دیکھیے اس کا جو مادہ ہے نا, اس کا روٹ ورڈ ہے وہ سلم سے ہے, سین لام میم جو عربی میں ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے شانتی, پیس.
ہے نا. اور اس کا ایک مطلب ہوتا ہے سمرپن, سبمیشن. مطلب یہ ہے کہ آدمی جب خدا کو سمرپت ہوتا ہے تو پھر اس کی اپنی ذات میں ایک شانتی پیدا ہوتی ہے, اس کے من میں شانتی پیدا ہوتی ہے. اور تمام مذاہب یہ کہتے ہیں کہ آدمی ایشور سے جڑتا ہے تو اس کے من میں شانتی پیدا ہوتی ہے نا. تو آدمی جب ایشور کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے تو اس کے من میں شانتی پیدا ہوتی ہے. اور آدمی جب اللہ کی دی ہوئی تعلیمات سے وابستہ ہوتا ہے تو سماج کے اندر ایک امن پیدا ہوتا ہے اور انصاف پیدا ہوتا ہے. یہ اس کا بیسک نیچر ہے اسلام کا. اب آپ جو کہہ رہے ہیں وار کے سلسلے میں, تو دیکھیے وار اسلام جب اسٹیٹ کی شکل میں ہوتا ہے تو دنیا میں تمام اسٹیٹ اپنے پروٹیکشن کے لیے کچھ وار کرتے ہیں. تو اسلام نے بھی اپنے پروٹیکشن کے لیے اور ظلم کے خاتمے کے لیے کچھ وار کیے ہیں. یہ تو یعنی بالکل واضح حقیقت ہے. لیکن اسلام نے تلوار کا استعمال جو ہے وہ دین کو پھیلانے کے لیے نہیں کیا ہے, دھرم پریورتن کے لیے نہیں کیا ہے. جیسے قرآن مجید کا بنیادی اصول ہے لا اکراہ فی الدین, کہ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. مطلب آدمی خود غور کرے, خود سوچے, اگر اس کو ٹھیک لگتا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرے. تو اسلام جو ہے فریڈم آف ول جو ہے اس کو باقی رکھنا چاہتا ہے, اس کو تھوپنا نہیں چاہتا ہے کسی بھی فرد پر کہ اس پر یہ تھوپ دی جائے. اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایسی بھی جنگیں ہوئی ہیں کئی کہ جس میں اسٹیٹ کا جو ریلیجن ہے وہ وہاں کے لوگوں کا بھی ریلیجن مانا گیا. یعنی کرسچن ہسٹری تو اس سے شاید بھری پڑی ہے, اور بھی جو یعنی ریلیجن کے نام پر لوگوں نے وار کی ہیں. اسٹیٹ کا جو ریلیجن ہے وہی وہاں کے لوگوں کا بھی ریلیجن مانا جا رہا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین, یعنی کہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے, لوگ اپنے اپنے حساب سے ریلیجن کو جو ہے وہ فالو کر سکتے ہیں. اس کے باوجود ایک لیبلنگ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے مسلمانوں پر کہ مسلمان جو ہے وہ ٹیررسٹ ہوتا ہے, یا کبھی ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ٹیررزم کو کنڈیم بھی جو ہے وہ زیادہ نہیں کرتا, یا اگر کرتا بھی تو ہم کو وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ وہ ٹیررزم کو کنڈیم کرتا وہ کہیں دکھائی دے رہا ہے. دیکھیے دو چیزیں ہیں اس میں جو آپ نے بات کی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلام کا تعلق جو ہے نا اس کی اپنی تعلیمات سے رہا ہے. اصل میں اسلام جس تیزی کے ساتھ پھیلا ہے اس تیزی کے ساتھ پھیلنے میں لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ چونکہ اسلام حکومت میں آ گیا اور حکومت کی وجہ سے پھیلا ہے. نو ڈاؤٹ نہیں, جو غالب قومیں ہوتی ہیں ان کے اپنے ایک اثرات ہوتے ہیں, اور مغلوب قومیں جو ہوتی ہیں غالب قوموں کو عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس کو فالو کرتی ہیں. اور اسلام کی اپنی جو فطری تعلیمات تھیں, وہ توحید کی تعلیمات ہو, ایکوالٹی کی تعلیمات ہو, جسٹس کی تعلیمات ہو, فیئرنیس کی اور آنیسٹی کی تعلیمات ہو, وغیرہ وغیرہ, ان سب تعلیمات کی وجہ سے اسلام تیزی کے ساتھ پھیلا ہے. تو لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ اسلام ایز سچ انڈیویژل لیول پر بھی انسان کی مسائل کو حل کرتا ہے, اور کلیکٹیو لیول پر بھی اسٹیٹ کی سطح پر بھی وہ انسانوں کے تمام مسائل کو حل کر سکتا ہے. تو اس کی جو تعلیمات تھی اس وجہ سے اس کو راستہ ملا بہت تیزی کے ساتھ پھیلنے کا. اور جن لوگوں نے ہسٹری پڑھی ہے اور نیوٹرل ہو کر پڑھی ہے وہ خود اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. خود گاندھی جی کہتے ہیں کہ اسلام کو پھیلنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ تلوار نہیں ہے بلکہ اس کے اخلاق ہیں. تو اخلاق کی وجہ سے اسلام جو ہے پھیلا ہے. خود ہم اگر مختلف ملکوں کا جائزہ لے کر دیکھیں تو دیکھیے ساؤتھ افریقہ میں کوئی فوج نہیں گئی, ساؤتھ انڈیا میں کوئی فوج نہیں گئی, آپ انڈونیشیا میں کوئی فوج نہیں گئی, ملیشیا میں کوئی فوج نہیں گئی, چائنا میں کوئی اسلامی فوج نہیں آئی, وغیرہ وغیرہ, جاپان میں کوئی اسلامی فوج نہیں, وغیرہ وغیرہ. بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں پر مسلمان اچھی خاصی تعداد میں پائے جاتے ہیں لیکن وہاں پر کبھی کوئی اسلامی فوج نہیں گئی. تو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے صرف اس کی تعلیمات کی بیس پر. تو اسلام پر یہ الزام لگانا سراسر بالکل غلط ہے. پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں. دوسرا جو آپ نے بات کہی, دوسرا سوال یہ تھا اس میں کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو پروموٹ نہیں کر رہے ہیں یا ہمارا مذہب ایکسٹریمسٹ مذہب نہیں ہے بلکہ یہ ریشنل تھنکنگ سے اور اخلاق سے پھیلا ہوا ہے, تو جب اس طرح کی وارداتیں گھٹنائیں ہوتی ہیں ٹیررزم کے تعلق سے تو سیدھا لیبلنگ مسلمانوں پہ آ جاتا ہے. کیوں آ جاتا ہے؟ اور پھر مسلمان اس کو کنڈیم کرتے ہوئے بہت زور شور سے دکھائی نہیں دیتے. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پروموٹ کرنا اور دوسری کنڈم کرنا. مسلمانوں کا اور اسلام کا جہاں تک معاملہ ہے تو حقیقت یہ ہے کہ عموماً مسلمان یا مسلم لیڈرشپ ہمیشہ اس کو کنڈم کرتی آئی ہے. پروموٹ کرنے کی بات تو بہت دور کی ہے, اس کو کنڈم کرتے آئی ہے اور ہمیشہ رد کیا ہے. لیکن یہ اور بات ہے کہ میڈیا میں وہ اتنے ہائی لائٹ نہیں ہو پاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کے خلاف ایک نیریٹو بنانا چاہتے ہیں,
جو بات ان کے نیریٹو کے خلاف ہے اس لیے اس کو وہ جگہ نہیں دیتے. خود میں جس آرگنائزیشن کے ساتھ وابستہ ہوں جماعت اسلامی ہند کے ساتھ، اس کو ہر بار جب بھی کوئی ایسا ٹیرر اٹیک ہوتا ہے وہ اس کو کنڈم کرتی آئی ہے، لیکن مین اسٹریم میڈیا میں اس کو وہ جگہ نہیں ملتی. اس لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے عام طور سے اس کو کنڈم نہیں کرتے، تو یہ بات بالکل غلط ہے. تو کنڈم تو کرتے ہیں اور تمام لیڈرشپ کنڈم کرتی ہے، تمام آرگنائزیشن اس کو کنڈم کرتی ہیں، ہے نا. لیکن اس کو مین اسٹریم میڈیا میں جو ہائی لائٹ ملنی چاہیے وہ ہائی لائٹس جو ہے وہ نہیں مل پاتی. وہ میڈیا کی پالیسیز کا مسئلہ ہے. ایک بات میں اضافہ کرنا چاہوں، جو لوگ بھی یہ الزام لگاتے ہیں کہ مسلمان وائلنس کو پروموٹ کرتے ہیں یا مسلمان ٹیررسٹ ہوتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں، میرے بھی کئی دوست ہیں بن مسلم ہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ کے بہت سارے مسلم دوست ہوں گے، آپ جس سماج میں رہتے ہیں وہاں پر بہت سارے مسلمان رہتے ہوں گے، کیا آپ نے اس طرح کا کوئی بھی ایک مسلمان دیکھا ہے؟ تو ان کا آنسر ہوتا ہے نو. تو پھر ہماری پریکٹیکل لائف میں ایسے مسلمان نظر نہیں آتے، ہماری فرینڈشپ میں، ہماری تجارت میں ایسے مسلمان نظر نہیں آتے. تو یہ ٹیررسٹ ٹائپ کے مسلمان ہوتے کہاں ہیں، پیدا کہاں ہوتے ہیں؟ میڈیا میں کیوں نظر آتے ہیں؟ تو یہ میڈیا کی پیداوار ہے، یہ میڈیا کا دکھایا ہوا مسلمان ہے جو انہوں نے ایک نیریٹو بنا لیا ہے. تو شکیل بھائی اس سے وہ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب یہ کوئی آج ایک دن کی گھٹنا تو نہیں ہے، کہیں بھی کچھ بھی ہوتا ہے اور سیدھا جو ہے وہ مسلمان کا چہرہ داڑھی ٹوپی والا اور ہاتھ میں گن پکڑے ہوئے لوگوں پہ ظلم کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے. دیکھیے یہ بات بہت مشہور ہے کہ ویسٹرن کنٹریز نے ایک نیو ورلڈ آرڈر کا خواب دیکھا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا پر ہمارا تسلط ہونا چاہیے. اب اس تسلط میں تمام دوسری جو سویلائزیشن ہیں وہ سرنگوں ہو گئی ہیں، یا ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے مقابلے میں کھڑے نہیں رہ سکیں گی. تو ان کے مقابلے میں کوئی اگر چیلنج نظر آتا ہے تو ان کو اسلام نظر آتا ہے کہ اسلامی جو تعلیمات ہیں، اسلامی جو فنڈامنٹل پرنسپلس ہیں وہ ان کے سامنے خطرہ محسوس ہوتے ہیں. اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ جب تک یہ اسلام نام کا مذہب باقی رہے گا، یہ تہذیب باقی رہے گی، تب تک ہم اپنے خواب کو پورا نہیں کر سکیں گے. اس لیے انہوں نے ایک بڑے پیمانے پر نیشنل انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ ایک نیگیٹو پروپیگنڈا جو ہے کرنا شروع کیا کہ اسلام جو ہے ایسا ایسا ہے اور ایسا ہے. لیکن دوسری طرف کمال یہ ہے کہ وہی لوگ، وہی انٹرنیشنل فورسز جو اسلام کے خلاف نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، ان ممالک کی انٹرنل اسٹڈی کریں گے تو معلوم ہوگا اس ملک میں ہی اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیریٹو وہ بنا رہے ہیں، تو جو نیوٹرل لوگ ہوتے ہیں جو ریئلٹی کو جاننا چاہتے ہیں، جب وہ اسلام کو پڑھتے ہیں تو کچھ اور ہی چیز نظر آتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ جس چیز کو اندھیرا بتایا جا رہا ہے وہ تو اندھیرا نہیں، روشنی ہے، اور ہماری اپنی جو ذاتی اور کلیکٹیو مسائل ہیں لائف کے، اس کو اسلام بہت اچھی طرح سولو کرتا ہے، تو اسلام کے قریب آ جاتے ہیں. تو اسلام کی طرف بڑھتے ہوئے قدم کو روکنے کے لیے اس طرح کی نیگیٹو مارکیٹنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے اسلام کے بارے میں. ایک خود ساختہ کھڑا ہوا دشمن، ویسٹرن سوچ رکھنے والے اور ویسٹرن اسٹیٹ کا سپنا دیکھنے والے لوگوں نے اسلام کے نام پر کھڑا ہوا ہے، آپ کا یہ کہنا ہے. تو اگر دیکھیے اسلامو فوبیا نا، اسلامو فوبیا پھیلایا گیا. فوبیا کسے کہتے ہیں، ہے نا؟ فوبیا ایک طرح کا فیئر ہے، مطلب ریئلٹی نہیں ہوتی ہے، لیکن آدمی کی سائیکولوجی میں ایسی چیز بیٹھ جاتی ہے کہ آدمی ڈرنے لگتا ہے نا. بہت سے لوگوں کو پانی کا فوبیا ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو اندھیرے کا فوبیا ہوتا ہے نا. تو ایک طرح کا فوبیا ہوتا ہے. تو اسلام کو اس طرح سے بدصورت شکل میں پیش کیا جائے کہ اسلام کا اور مسلمان کا نام آتے ہی آدمی تھوڑا اسلامو فوبک ہو جائے، اس میں ایک ڈر بیٹھ جائے، ہے نا. تو یہ ایک بہت سوچی سمجھی پلاننگ کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہی مسلمان جو اس ملک میں رہتے ہیں، جب نان مسلمس کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں، ان کے ساتھ ویوہار کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، دوستیاں کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ جو کچھ میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے وہ کچھ الگ اسلام ہے، اور جو کچھ ریئلٹی ہم دیکھ رہے ہیں وہ کچھ الگ اسلام ہے نا. یہ بات اپنی جگہ ہو سکتی ہے کہ چند لوگ میں بھی، وہ تمام مذاہب میں ایسے اساماجک تتو ہو سکتے ہیں جو تھوڑا وائلنٹ ذہن رکھتے ہوں، لیکن کلیکٹیولی اگر آپ دیکھیں گے تو اسلامی تعلیمات، اسلامی لیڈرشپ اور ایز سچ قرآن اور حدیث جو ہیں وہ وائلنس کو کبھی پروموٹ نہیں کرتے. شکیل بھائی اسی میں ایک سوال اور آتا ہے، وہ یہ آتا ہے، آپ نے بھی جیسے کہا کہ اسلام کو ایک اسلامو فوبک انداز میں پیش کیا ہے، ڈر کا ایک ماحول، یعنی ہے نہیں وہ جو دکھایا جا رہا ہے ہم کو، ہے نا. اور لوگوں کو جب حقیقت معلوم ہوتی تو لوگ اس کو ایکسیپٹ بھی جو ہے وہ کر لیتے ہیں. تو جو لوگ اس پروپیگنڈے کو چلانا چاہ رہے ہیں ان کا انٹرسٹ کیا ہے، وہ اس پہ بات کرنے کا مطلب نہیں ہے. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ
ایسی تو کیا ٹیچنگس ہیں اسلام کی کہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لے رہے ہیں. آپ نے جیسے بتایا جہاں سے ورودھ ہو رہا ہے وہیں سے وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اور ایسی کیا خوبیاں آپ کو نظر آتی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ پورا پروپیگنڈا کھڑا کیا گیا ہے؟ یعنی وہ جو لوگ مخالف ہیں اسلام کے، تو اسلام ان لوگوں کے لیے کیا چیزیں پیش کرتا ہے، کیا خوبیاں ہیں اسلام کے اندر لا کے وہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے اسلام تو مذہبی خوبیوں کا ہے نا. آپ آئیڈیالوجی کی بیس پر دیکھیں، کانسیپٹ کی بیس پر دیکھیں تو توحید کا جو کانسیپٹ ہے وہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہے نا. ایک عام مسلمان سے لے کر اور ایک بہت پڑھے لکھے مسلمان تک ان کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں ہے توحید کے بارے میں، ہے نا. لیکن دیگر مذاہب کو آپ دیکھیں گے تو وہاں پر توحید ہی کو لے کر، ایکیشواد کو لے کر ہی مختلف قسم کی فلسفیز پائی جاتی ہیں، ہے نا. تو وہاں پر ایک مت نہیں ہے. ایک بات تو یہ خصوصیت ہے اسلام کی. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے صرف ایک خدا کے تصور ہی کو پیش نہیں کیا بلکہ ایک خدا کی عبادت اور اطاعت کے تصور کو بھی پیش کیا ہے. یعنی صرف ماننا نہیں ہے بلکہ اس کی اطاعت بھی کرنی ہے نا. تو جب آدمی اطاعت کرتا ہے تو اس کی لائف بدل جاتی ہے. یعنی آدمی اپنی اچھاؤں کو پھر چھوڑ کر پھر اپنے پیدا کرنے والے کی اچھاؤں کے انوسار اس کی مرضی کے مطابق پھر اپنی زندگی گزارتا ہے نا. تو یہ ایک کانسیپٹ کی سطح پر ایک سب سے بڑی خوبی ہے. دوسرا جو خوبی ہے اسلام کی وہ یہ ہے کہ اسلام میں اکاؤنٹیبلٹی کا تصور ہے، آخرت کا تصور ہے. یہ آدمی جو عمل کر رہا ہے اس عمل کے بارے میں اس کو کل روز قیامت حساب کتاب دینا ہوگا. آدمی اچھا کر رہا ہے تو اچھا اجر ملے گا، برا کر رہا ہے تو اس کو برا اجر جو ہے ملنے والا ہے. تو یہ تصور ہم کو نظر آتا ہے. یہ تصور دوسری مذاہب میں ہم کو نظر نہیں آتا. مثال کے طور پر آپ یہودیوں کو لے لیں، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ وی آر دا چوزن پیپل، تو جہنم کی آگ تو ہمیں چھونے والے نہیں ہیں. اگر چھو بھی لیا تو 2-4 روز چھوئیں گے اور پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہے نا. تو اتنا ظلم کرنا تو کچھ بھی کرے آدمی، ہے نا. ان کا یہ سمجھنا کہ ہم دنیا میں سب سے سپر ہیں اور ساری قوموں کو ہماری غلامی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو پھر وہ کچھ بھی کرتے پھریں، ہے نا. کوئی اکاؤنٹیبلٹی ان کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج وہ فلسطین میں جو ظلم اور بربریت کر رہے ہیں وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی احساس ان کے اندر نہیں ہے. اس لیے کوئی جسٹس نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں ہے نا. وہ اپنی سپریٹی اور اپنی سپریمیسی کو قائم کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے جو ہے وہ کچھ بھی. اسلام کا یہ جو تصور ہے آخرت کا، وہ انسان کو، ایک انڈیویجول کو بھی ظلم کرنے سے روکتا ہے اور اسٹیٹ کو بھی ظلم کرنے سے. بالکل. اسی طرح سے آپ عیسائی بھائیوں کو دیکھ لیں. ان کے ہاں بھی جو تصور ہے وہی کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھے اور انہوں نے سب کا کفارہ ادا کر دیا. اب جب آدمی گناہوں سے پاکی ہو گیا ہے ان پر ایمان لانے کے بعد، تو پھر آدمی کچھ بھی کرتا پھرے، ہے نا. تو اکاؤنٹیبلٹی کا وہ تصور نہیں ہوتا. ہندوازم کو بھی آپ دیکھیں گے تو آواگمن اور پنرجنم کا جو تصور ہے اس سے بھی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی احساس آدمی میں اندر پیدا نہیں ہوتا. تو آدمی کچھ بھی کرتا پھرتا ہے. لیکن اسلام نے اس کو بہت پختگی کے ساتھ اپنے ماننے والوں کے اندر پیدا کیا ہے کہ تم اگر برا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے گا، اور تم اچھا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو انعام عطا کرے گا، ہے نا. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی کا تصور بہت امپورٹنٹ تصور ہے جو آدمی کو تنہائی میں بھی برا کرنے سے روکتا ہے نا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وومن رائٹ پر اگر ہم دیکھیں تو آج پوری دنیا میں چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں، ہنگامے مچے ہوئے ہیں، ہے نا. ہر طرف وومن امپاورمنٹ کو لے کر چرچائیں ہو رہی ہیں. فیمنزم کی جو تحریک اٹھی ہے اور فیمنزم کی تحریک نے جن رائٹس کی بات کی ہے، اسلام نے وہ رائٹس خواتین کو، عورتوں کو آج سے 1400 سال پہلے عطا کر دیے تھے. دنیا میں خواتین کو جو رائٹس ملے ہیں وہ رائٹس کسی پروٹیسٹ کے نتیجے میں، ہے نا، پردرشن کے نتیجے میں، ہے نا، اور ایک لیگل فائٹ کے نتیجے میں ان کو حاصل ہوئے ہیں. لیکن اسلام نے بنا مانگے ان کو وہ رائٹس، ان کے جو فطری رائٹس تھے ان کو عطا کیے، ہے نا. یہ اس کی دوسری خصوصیت ہے. پھر تیسری کیا ہے کہ اسلام کو ماننے والا جو آدمی ہوتا ہے نا، لویل ہوتا ہے، وفادار ہوتا ہے. وہ جب خدا کو مانتا ہے تو خدا کا وفادار ہوتا ہے، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. وہ جب رسول کو مانتا ہے تو رسول کی اطاعت میں وفادار ہوتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. وہ جب نکاح کرتا ہے تو اپنی بیوی کا وفادار ہوتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، ہے نا. ایلیگل ریلیشن شپ وہ اختیار نہیں کرتا، ہے نا. وہ جس سماج میں اور جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کی بھلائیوں کے تئیں وفادار ہوتا ہے. وہاں وہ کئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے وہ سماج کو یا اس ملک کو نقصان پہنچے، ہے نا. تو یہ اسلامی تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ آدمی کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آنیسٹی ہے اسلام کے اندر،
اسلام کے اندر ایکولیٹی ہے، یعنی آپ مختلف مذاہب کو دیکھیں گے یا مختلف کنٹریز کو دیکھیں گے، کہیں رنگ کی بنیاد پر، کہیں زبان کی بنیاد پر، کہیں جاتی کی بنیاد پر جو ہے بھید بھاؤ پایا جاتا ہے، لیکن اسلام نے کہا کہ آل آر ایکولس، تم سب آدم کی اولاد ہو، تم سب ایک ماتا پتا کے سنتان ہو، تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے کہ سنیم کے، سوائے کہ اللہ کے تقوی کے. یعنی فضیلت جو ہے وہ کسی جات پات کی بنیاد پر، رنگ اور ملک کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ فضیلت آدمی کے کیریکٹر کی بنیاد پر ہے. یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے. اسی طرح سے آپ جسٹس کی بات دیکھیں، عدل کی بات، تو اسلام نے بالکل واضح طور پر ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز کا ایک خوبصورت گلدستہ مسلمان کو عطا کیا ہے کہ یہ تمہاری ڈیوٹیز ہیں اور یہ تمہاری جو ہیں رسپانسبلٹیز ہیں اور یہ تمہاری یہ رائٹس ہیں، ہے نا. اور آدمی جب اپنی رسپانسبلٹیز ادا کرتا ہے تو کوئی جو ہے تضاد پیدا نہیں ہوتا، کوئی مسائل پیدا نہیں ہوتے سماج کے اندر، اور سماج کے اندر امن و سکون جو ہے قائم ہوتا ہے. اور چیز جو مسلمانوں کے بارے میں بہت عام ہے وہ یہ ہے شکیل بھائی کہ مسلمان جو ہے وہ سوسائٹیز کے ساتھ جو ہے وہ انٹیگریٹ نہیں ہوتے، یعنی تہواروں میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے ہیں، ان کی بستیاں جو ہیں وہ الگ ہوتی ہیں، اور یعنی ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شامل نہیں ہوتے ہیں، فیسٹیولز میں جو ہیں وہ شامل نہیں ہوتی ہے. اور اگر کوئی ایسا کچھ کرے، جیسے دیوالی پہ کوئی شامل ہو گیا، ہولی میں کسی نے رنگ کھیل لیا، کرسچن کو کچھ ہیپی کرسمس جو ہے وہ کہہ دیا، ایسی کچھ باتیں اگر کوئی کہتا ہے تو لوگوں کے ذریعے اور اسلامک اسکالرس کے ذریعے بھی فتویٰ لگایا جاتا ہے اور اس کو مذہب سے باہر ہو گیا، ایسا بھی جو ہے اس کو طعنہ کیا جاتا. تو جب تک ہم سماج سے، سوسائٹی سے انٹیگریٹ نہیں ہوں گے، مسلمان گھلیں گے ملیں گے نہیں، ان کے تہواروں میں شامل نہیں ہوں گے، تو سماج کا حصہ ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ اور اس میں جو بھی پازیٹیو چیزیں ہم لانا چاہ رہے ہیں، آپ جیسے بتا رہے ہیں، تو کیسے پیدا ہوگی؟ یہ بھی ایک عام پرسیپشن ہے مسلمانوں کے بارے میں. دیکھیے، انٹیگریٹی کا جہاں تک تعلق ہے تو اسلام کا جو خلاصہ ہے وہ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ وہ سلاد باؤل کی طرح ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ رہے، ہے نا، اس کو پسند کرتا ہے. جس طرح پوری کائنات کے اندر ایک ڈائیورسٹی ہم کو نظر آتی ہے اور وہ ڈائیورسٹی کائنات میں خوبصورتی پیدا کرتی ہے، اسی طرح سے اسلام جو ہے وہ ڈائیورسٹی کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے نا، کہ آدمی اپنی پسند کے مطابق کسی بھی تہذیب کو فالو کر سکتا ہے، کسی بھی مذہب کو فالو کر سکتا ہے، کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. ایز اے ہیومن ان کے جو رائٹس ہیں، ان کے سارے رائٹس ان کو ادا کیے جائیں گے. ایک بات. دوسری بات جو انٹیگریٹی کی بات کی جاتی ہے اس میں، دیکھیے اسلام کا کوئی 2-4 سال کا اتہاس نہیں ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی کو ہم دیکھ لیں تو تقریباً 1400 سال کا اتہاس ہے، اور ایک بڑے خطے پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے. اب جہاں انہوں نے حکومت کی وہاں صرف مسلمان نہیں رہے ہیں، مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ رہے ہیں، اور انہوں نے ان کے ساتھ انصاف کیا ہے، وہ سب ساتھ میں رہے ہیں، ہے نا. تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام جو ہے کسی مذہب کا مخالف نہیں ہے، بلکہ ان کی جو فریڈم آف ول ہے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، ان کے رائٹس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. آدمی جس طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ زندگی گزارے، اسلام کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ سچائی کے مطابق چلنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے وہاں اس کا اجر ملے گا، اور وہ اپنی مرضی کے مطابق چلنا چاہتا ہے تو اس کا نقصان بھی دنیا اور آخرت میں اسی کو بھگتنا پڑے گا، ہے نا. اس میں کوئی ظلم کا پہلو نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے حسن معاشرت کی تعلیم دی ہے اور اخلاق کی تعلیم دی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اسلام سراسر اخلاق ہی پر مبنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، ان من خیارکم و احسنکم اخلاقا، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں بہتر ہیں، ہے نا. تو اسلام اخلاقی تعلیمات کو جو ہے وہ بڑھانا چاہتا ہے، بلکہ اسی کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور لوگوں کو مسلمانوں سے وہ مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ آپ بااخلاق بنیے، ہے نا، حسن معاشرت سیکھیے. تو لوگوں کے سکھ دکھ میں شریک ہونے سے اسلام روکتا نہیں ہے نا. ہم جاتے ہیں، ہم خود بھی، ہمارے غیر مسلم دوست ہیں، ان کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، ان کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں، ہے نا. جہاں تک مذہبی تہواروں کا تعلق ہے تو مذہبی تہواروں میں بھی جہاں تک ہمارے کانسیپٹ سے کوئی چیز نہیں ٹکراتی ہے تو وہاں تک ان کے ساتھ انوالو ہونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کے وہاں دیوالی منائی جاتی ہے تو مٹھائی کھانے کے لیے ہم بھی شریک ہوتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں ان کے وہاں اور مٹھائی کھاتے ہیں. ہمارے غیر مسلم دوست ہیں وہ عید کے موقع پر ہمارے یہاں آتے ہیں. لیکن جس طرح بہت سارے غیر مسلم ہمارے یہاں
قربانی جو عید ہوتی ہے، عید الاضحیٰ جس کو ہم کہتے ہیں، اس پہ نہیں آتے. اسی طرح مسلمان جو ہے وہ ہولی کے تہوار پر نہیں جاتے. جو تہذیبی خلط ملط ہونا ہے تہذیبی طور پر، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہاری جو اپنی آئیڈینٹی ہے اس آئیڈینٹی کو جو ہے وہ باقی رکھنا چاہیے. تو اسلام کوئی دیوار کھڑی نہیں کرتا. یعنی یہ تہذیبوں کے درمیان کی بات کو غلط جانتے ہوئے نہیں ہے، بلکہ آپ کی اپنی پہچان کو باقی رکھنے کے لیے کہ ہمارے پاس یہ بارڈر لائن ہے، ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. ایک مریادہ ہے، ہر کانسیپٹ کی ایک مریادہ ہوتی ہے. اور جیسے آپ مندر میں جائیں گے، لیکن اگر مندر کا چڑھاوا آپ کو کوئی دے گا تو آپ نہیں کھائیں گے. ہم نہیں کھائیں گے. اس کے پیچھے آپ کے پاس ریزننگ ہے، لاجک ہے کہ ہم کیوں نہیں کھاتے. پیچھے ریزننگ ہے کہ بھائی تم جس کی عبادت کرتے ہو اس کے نام کی کوئی چیز ہم کھا نہیں سکتے. البتہ وہی آدمی اپنے گھر پر بٹھا کر ہمیں جو کھلاتا ہے ہم اس کو کھائیں گے، ہے نا، کوئی ایشو نہیں ہے. تو جہاں تہذیبی طور پر اور عقیدے کی سطح پر کوئی چیز ٹکراتی ہے تو وہاں پر ہم اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ رہتے ہیں اور اسی کو پسند کرتے ہیں. تم اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ رہو، ہے نا. تو اسلام اس کو غلط پہ ہم بھی نہیں چاہتے کہ جو چیز تمہارے مذہب کے خلاف ہے تم اس کو فالو کرو. ٹھیک ہے، یعنی انٹیگریشن یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی طرح بن جائیں. بالکل وہ اگر چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہولی کھیلی جائے یا پرساد کھایا جائے، اگر آپ وہ نہیں کھا رہے ہیں تو آپ کٹر وادی بن گئے، ایسا نہیں ہے. بلکہ آپ ان کی اس بلیف کا سمان کرتے ہوئے ان کے اس جو بھی فیسٹیولس ہیں اس میں اپنی بارڈر لائن تک رہتے ہوئے اس میں شامل ہوتے ہیں. اپنی بارڈر لائن کو ہم فالو کریں گے اور اس بارڈر لائن کو فالو کرتے ہوئے ہم ان کے ساتھ جو ہے گھلیں گے ملیں گے. اور ہم چاہیں گے بھی یہی کہ وہ بھی اپنی بارڈر لائن کے ساتھ ہمارے ساتھ گھلے ملیں. اور اس کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں عام طور پہ. ایسا نہیں ہے کہ لوگ اس کو غلط نگاہوں سے دیکھتے ہوں، بلکہ لوگ اس کو اپریسیٹ بھی کرتے ہیں. بعض اوقات ایسے بھی واقعات ہیں کہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح ہے، آپ کی دھارمک شکشا ایسی ہے تو ہم اس کا سمان جو ہے وہ کرتے ہیں. تو اسلام مطلب کوئی دیوار کھڑی کرنا نہیں چاہتا، ایک ونڈو رکھتا ہے بیچ میں کہ ہم ایک دوسرے کو جان سکیں، سمجھ سکیں، ڈائلاگ کر سکیں، بات چیت کر سکیں، ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہو سکیں. یہ اسلام بھی چاہتا ہے. ایک اور سوال جو اکثر کیا جاتا ہے شکیل صاحب، وہ یہ کہ جیسے ابھی UCC کا معاملہ بھی چل رہا ہے کہ ہندوستان ایک ملک ہے، اس کا ایک اپنا سنویدھان ہے نا، اور اس کا ایک اپنا قانون ہے. لیکن جب بھی مسلمانوں کی بات آتی تو مسلمانوں کی یہ دھارنا ہے کہ نہیں، ہمارا تو شریعہ لو ہے، ہم شریعت پہ چلنے والے لوگ ہیں. اور شریعت کا ایک لفظ بھی ایک طرح سے ایک بدنام زمانہ لفظ آج بن چکا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ یعنی مسلمان ہر وقت یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم شریعہ پہ ہی چلنا چاہتے ہیں اور سنویدھان جو کہ قانون ہے اور ہم اس دیش کے ناگرک ہیں. تو ایک الزام یہ بھی لگتا ہے مسلمانوں کے اوپر کہ دیش میں رہ رہے ہیں تو دیش کا قانون چلے گا، سنویدھان کا قانون چلے گا، نہ کہ شریعت کا قانون چلے گا. دیکھیے دو باتیں ہیں میں اس پر کہنا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ سے بتایا کہ اسلام جو ہے صرف کانسیپٹ نہیں دیتا، بلکہ اس کانسیپٹ کی بنیاد پر پورا ایک کوڈ آف کنڈکٹ دیتا ہے، ایک پورا سسٹم آف لائف دیتا ہے نا. تو صرف اللہ کو نہیں ماننا ہے بلکہ اللہ کی تمام احکامات کو بھی تسلیم کرنا ہے، تب آدمی کی توحید مکمل ہوتی ہے نا. اس کے بغیر اس کی توحید مکمل نہیں ہوتی ہے نا. تو یہ ایک بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. تو شریعت جو ہے مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ شرعی جو قوانین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے ہیں، اس لیے جب ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں تو ایک اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں گے. اس لیے بالکل یہ بات بالکل ریشنل ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہو، جس کو تسلیم کرتا ہو، اس کے آرڈر کو بھی ماننا چاہیے. مثال کے طور پر میں اگر یہ تسلیم کر لوں کہ بھائی میں انڈیا کے PM کو تسلیم کرتا ہوں کہ بھائی انڈیا کے PM ہے، اب وہ اگر کوئی آرڈر کرتے ہیں اس کو اگر میں فالو نہیں کرتا تو وہ ماننا جو ہے مکمل نہیں ہوا، ہے نا. تو اسی طرح سے جب میں اللہ کو مانتا ہوں تو اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بھی جو ہے مانی جائے. ایک بات. دوسری بات یہ جو بات بار بار کہی جاتی ہے کہ شریعت اور کانسٹیٹیوشن کا جو موازنہ کیا جاتا ہے، کمپیریزن کیا جاتا ہے، ایکچولی یہ سوال اور یہ کمپیریزن اپنے آپ میں ہی غلط ہے. دونوں چیزیں ایک دوسرے کی پورک ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے، ایک طرف ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں یہ رائٹ دیتا ہے، بلکہ ریلیجیس جو رائٹ ہے اس کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے نا، کہ آدمی آرٹیکل 25 کے تحت اپنے مذہب کو فالو کر سکتا ہے. پرسنل ریلیجیس جو اس کی پرسنل پریکٹسز ہیں اس کا پرچار پرسار بھی کر سکتا ہے نا، سب کچھ کر سکتا ہے نا. ایک طرف یہ ایک پہلو ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں ٹکراؤ نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن ہی یہ مطلب یعنی اپنے پرسنل بلیف کو، پریکٹس کو ماننا، شریعت پر عمل کرنا، یہ اصل میں کنسٹیٹیوشن
سے اس کا ٹکراؤ نہیں ہے بلکہ اسی کی دی پرمیشن ہے پرمیشن، بلکہ پرمیشن نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن اس رائٹ کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے آرٹیکل کے تحت, یہ ایک پہلو. اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے تو ہم جس شریعت کی بات کرتے ہیں اس کی تعلیم کیا ہے, وہ کہتی ہے کہ جسٹس, وہ کہتا ہے ایکولیٹی, وہ کہتی ہے برادرہڈ, ہے نا. تو وہ جو تعلیمات دیتی ہیں وہ تعلیمات ہماری کانسٹیٹیوشن کے جو پرمبل ہیں اس میں پایا جاتا ہے, تو وہ اس کو فلفل کرتی ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو جو ہے نا مضبوط کرتی ہے, ایک دوسرے کے خلاف نہیں. یہ ایک بات ہو. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ہندوستان میں جو قانون نافذ ہیں وہ 3 طرح کے قوانین, ہم موٹے موٹے اگر اس کو تقسیم کرنا چاہیں تو ایک نمبر 1 وہ ہے کرمنل لاز. کرمنل لاز سب کے لیے کامن ہے, ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, کوئی بھی اگر کوئی کرائم کرتا ہے تو ایکول لا سب کے لیے لاگو کیا جاتا ہے, اس میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا, اس میں کوئی فرق نہیں ہے, مسلمانوں کا اس میں کوئی الگ لا نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا پہلو ہے سول لاس میں. سول لاس میں بھی ایک بہت بڑی لسٹ ہے نا. مثال کے طور پر آپ خرید و فروخت کرتے ہیں اس کے قوانین ہیں, آپ پراپرٹی ایکٹ ہیں, ہے نا. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے ٹیکسیشن کا ایکٹ ہے, یا دوسرے سول بہت سارے ایکٹ ایسے ہیں جو سب پر کامن نافذ ہوتے ہیں, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اسی سول لاز میں جو ویری پرسنل ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرسنل لا, اس لیے اس کو پرسنل لا بھی کہا جاتا ہے. وہ ایکچولی پرسنل لا نہیں بلکہ فیملی لا ہے, جو ایک فیملی پر جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے. اب اس میں یہ کہ آدمی شادی بیاہ کرنا ہے, طلاق دینا ہے, ایک سے زیادہ شادی کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے نا, ایڈپشن کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, اس کے رائٹس کیا ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ پرسنل لا میں شمار کی جاتی ہیں. تو ہندوستان کی تاریخ یہ ہے کہ یہاں پر مغل رہے ہوں تو انہوں نے بھی تمام مذاہب کے جو پرسنل لاز تھے اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کیا. یہاں پر انگریز رہے ہوں تو انہوں نے بھی مذاہب کے جو پرسنل لاز تھے اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کیا. اور یہ بالکل لاجیکل بھی ہے, اس سے کوئی ٹکراؤ بھی پیدا نہیں ہوتا. بھائی ایک ہندو ہے وہ اپنی پرمپراؤں کے مطابق, اپنی سنسکرتی کے مطابق ان سب کاموں کو کرتا ہے. ایک عیسائی ہے وہ اپنی پرمپراؤں کے مطابق, اپنی سنسکرتی کے مطابق ان کاموں کو کرتا ہے. ایک مسلمان ہے وہ اپنی فیملی میں ان سب چیزوں کو لاگو کر رہا ہے. تو اس میں کوئی ٹکراؤ پیدا نہیں ہو رہا ہے, لیکن اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ شریعت کی وجہ سے جو ہے وہ ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے نا. ایسا نہیں ہے. دوسری ایک بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک مفروضہ یہ پیش کیا جاتا ہے کیونکہ سب کے لا الگ الگ ہیں, اس وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ بھی مطلب ایک فالتو کی بات ہے, بکواس ہے. کیونکہ اگر آپ ریئلٹی دیکھیں گے تو ایک ہی مذہب کو فالو کرنے والے, ایک ہی سنسکرتی کو فالو کرنے والوں کے درمیان بھی ٹکراؤ نظر آ جائے گا آپ کو, ہے نا. مثال کے طور پر آپ دیکھیے, جیسے میں نے آپ کو کہا فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, دونوں طرف آپ جو چیمپئن ہیں ایک دوسرے کے خلاف وہ سارے عیسائی ممالک ہیں, ہے نا. تو کامن مذہب کو ماننے والے لوگ بھی ایک دوسرے کے سامنے برسر پیکار ہیں. آپ دیکھیں مسلمانوں کی تاریخ کو پڑھیں تو عباسی بادشاہ ہیں یا اموی بادشاہ ہیں, ایک دوسرے کے خلاف برسر اقتدار رہے ہیں, حالانکہ وہ ایک ہی مذہب کو فالو کرنے والے ہیں. اسی طرح آپ ہندوستان کی قدیم تاریخ کو پڑھ لیں تو یہاں پر جو راجا مہاراجا ایک دوسرے سے لڑتے رہے, لمبی تاریخ رہی ہے جو ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہے, بلکہ ایک دوسرے کو کل دیوتاؤں کو توڑنا, ان کے مندروں پر بھی حملہ کرنے کے واقعات بھی ہوتے رہے, ہے نا. تو یہ کہنا کہ کامن چیز اختیار کرنے سے شانتی پیدا ہوگی, مسائل نہیں ہوں گے, یہ بالکل غلط ہے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک فیملی میں بھی اگر آپ سب کے لیے کامن لا لاگو کر دیں کہ سب کو ایک ہی طرح کا کھانا ہے, سب کو ایک ہی طرح کا پہننا ہے, سب کو ایک ہی طرح کا مزاج رکھنا ہے, تو آپ کی فیملی میں بھی مسائل پیدا ہو جائے گا, ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا. تو اسی طرح سے کسی بھی اسٹیٹ میں پرسنل لا جو ہے وہ رائٹ فیملی کو دینا چاہیے کہ وہ اپنی تہذیب اور پرمپراؤں کے مطابق, اپنے دین اور عقیدے کے مطابق اس پر جو ہے وہ عمل کر سکیں. اس کو مخصوص رعایت دی ہے نا. اب جب آپ کہتے ہیں کامن سول کوڈ, تو کامن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کے لیے کامن ہونا چاہیے. لیکن جب کامن سول کوڈ آپ بناتے ہو, یونیفارم سول کوڈ بناتے ہو, تو ایس ٹیز کو آپ اس سے آؤٹ رکھتے ہو, تو یہ کامن رہ کہاں جاتا ہے, اس میں بھی ڈسکریمنیشن کو نظر آتا ہے. تو اس کو کامن یونیفارم کہنے کے بجائے اس کو ٹارگیٹڈ سول کوڈ کہنا چاہیے. اور ٹارگیٹڈ آڈینس جو ہے وہ مسلمان ہے, اور وہ ایسا اس لیے کر رہے ہیں کہ اس سے ان کو 2 فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ جن ریاستوں میں بی جے پی گورنمنٹ ہے وہ ایک کے بعد ایک اس پر لاگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہے نا. تو ایس ٹیز کو اس لیے باہر کر رہے ہیں تاکہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو اور ان کا ووٹ ہم کو مل سکے. اور مسلمانوں کے خلاف اس لیے قانون بنا رہے ہیں تاکہ مسلمان احتجاج کریں تو ہندوؤں کو جو ہے ایک جٹ کیا جا سکے. تو یہ جو پورا پولیٹیکل گین حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی جو ہے کوششیں پچھلے کئی سالوں سے جو ہے ہمارے ملک میں کی جا رہی ہیں, جو مناسب نہیں ہے. ایک تو یہ ایک جو شبد ہے شریعہ,
یہ جیسے بھی آتا ہے شریعہ سب تو ہمارے سامنے اس کا شک کا دائرہ آ جاتا ہے اور اس کو پھر باہر کے ملکوں سے ہی جوڑا جاتا ہے. خاص کر کے فار ایگزامپل میں کہوں تو افغانستان ہے اور اس طرح کے جو اسٹیٹ ہیں اور شریعہ لو ہے. تو ایک کامن آدمی یہی سمجھتا ہے کہ یار یہ تو مار دھارواڑا اور زبردستی کرنے والا ہی کوئی لو ہے. تو یہ ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے اور اس کے سامنے جب یہ دعائیں دی جاتی ہے کہ نہیں ہم سنویدھان ایک قانون لانا چاہ رہے ہیں سنویدھان کے تحت, تو وہ زیادہ ریزننگ اور لاجیکل والا لوگوں کو لگتا ہے. یہ شریعت کا لفظ اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے نا. شریعت کا مطلب ہی لا ہوتا ہے. اب کوئی بھی اسٹیٹ ہوگا تو اس کا کوئی تو لا ہوگا نا, بغیر لا کے تو کوئی اسٹیٹ نہیں چلتا. اب جہاں اسلامک اسٹیٹ ہے, جہاں مسلمانوں کی تعداد پائی جاتی ہے اور مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم کو اس لا کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے, تو وہ شریعہ لا ہوتا ہے نا. تو ہر کنٹری کا اپنا لا ہوتا ہے, لا کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا. تو یہ لوگوں کو اس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ شریعہ کوئی اور چیز ہے. شریعہ ایک لا ہے جو گاڈ گیون ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے. تو اس کے مطابق مسلمان چاہتے ہیں کہ ہم اس کے مطابق جینا چاہتے ہیں تو اس کے مطابق جئیں. کسی ایک ملک کو دوسرے ملک کے انٹرنل پالیسیز میں دخل اندازی کرنے کا کوئی رائٹ ہی نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے. ہر ملک اپنے طور سے اپنا قانون طے کرے اور اپنے ملک کو چلانے کی کوشش کرے. یہ بالکل ریشنل بھی ہے اور بالکل جسٹس میں بنی بات ہے نا. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پر کہ جو انٹرنیشنل چیمپئنس کہے جاتے ہیں, جن کو جگت گرو کہتے ہیں ہم لوگ سیاست کے میدان میں, وہ لوگ اپنے مفاد کے لیے وہ طے کرتے ہیں کہ کہاں پر یہ لا چلے گا, کہاں پہ یہ لا نہیں چلے گا. مثال کے طور پر UAE میں وہ لوگ کبھی اس کے خلاف نہیں جاتے, حالانکہ وہاں بھی شریعہ لا ہے, لیکن جب افغانستان کی بات آتی ہے تو اس کے خلاف بات کرتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ شریعہ لا نافذ کر دیں گے, ہے نا. تو اصل چیز وہ نیریٹو ہے جو ویسٹرن کنٹریز کی طرف سے بنایا جا رہا ہے. تو میں تو صرف یہی کہتا ہوں کہ ہم کو ان نیریٹو میں نہیں آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو دماغ دیا ہے, اپنے دماغ کا استعمال کرنا چاہیے, خود سیلف اسٹڈی کرنا چاہیے, سیلف اسٹڈی کر کے اس نتیجے پر پہنچنا چاہیے. اسلامی شریعت کی جہاں تک بات ابھی آئی ہے شکیل بھائی, تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ شریعت میں مسلمانوں میں جو رشتے ہوتے ہیں, جو نکاح یا شادی ہوتی ہے, اس میں یہ بھی مسلمانوں پر ایک الزام ہے کہ وہ اپنے قریب میں یعنی بہنوں سے بھی وہ شادی جو ہے وہ کر لیتے ہیں. باقی ریلیجن میں اس کی جو ہے وہ ممانعت ہے, یعنی اس پہ پابندی ہے. تو کیا صحیح میں ایسا ہے کہ مسلمان اپنی بہنوں سے بھی شادی کر لیتے ہیں؟ نکاح کے تعلق سے قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ احکام بیان کیے ہیں کہ کس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے اور کس کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا. سورہ نور میں اور سورہ احزاب میں ہم اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. اب اسلام نے سبلنگ جو ریلیشنس ہیں ان کے ساتھ شادی کرنے کو حرام قرار دیا ہے, لیکن کزن میرج کے ساتھ جو ہے اس کو پرمٹ کیا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے کوئی بھی جو سوسائٹی ہوتی ہے نا, سوسائٹی بنتی کس سے ہے؟ سوسائٹی بنتی ہے فیملیز سے. تو سوسائٹیز کو اگر ہم مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو فیملی مضبوط ہونی چاہیے. تو فیملی مضبوط کیسے ہوگی؟ فیملی مضبوط ہوتی ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کی بانڈنگ پر, ان کے مضبوط ریلیشن پر, ہے نا. اس لیے اسلام نے کفو کی بات کی ہے نا, کمپیٹنسیز کی بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایکولیٹی ہونی چاہیے ان کے درمیان, میاں بیوی کے درمیان. جو رشتہ ازدواج میں جڑنا چاہتے ہیں, ایک دوسرے کی سے شادی کرنا چاہتے ہیں, ان کے درمیان میکزیمم جو ہے وہ ایکولیٹی ہونی چاہیے ہر اعتبار سے. اس کو کفو کہا جاتا ہے نا. تو اب جب آدمی اس کو دیکھتا ہے تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جو قریب کے لوگ ہیں, ہے نا, ان قریب کے لوگوں میں وہ ایکولیٹیز زیادہ ہیں, اس لیے وہ وہاں پر شادی کر لیتے ہیں. تو کزن کے ساتھ شادی کرنا یہ کوئی انکریج, اسلام نے اس کو انکریج نہیں کیا ہے, پرمٹ کیا ہے, تو لوگ اس کو پرمٹ کر لیتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ قریب کے لوگ ہوتے ہیں تو رشتے جادیاں جو ہیں نبھ جاتی ہیں, خاندان جو ہے وہ اسٹرانگ بن جاتے ہیں, اور خاندان اسٹرانگ بنتے ہیں تو سوسائٹی مضبوط بنتی ہے. تو سبلنگس سے منع ہے, کزن کے ساتھ پرمٹ ہے, کزن کے ساتھ پرمٹ ہے. حقیقی جو بہن یا بھائی ہے اس کے ساتھ شادی نہیں ہوتی, بلڈ ریلیشن میں جو ہے. جی جی. اور یہ جو ریلیشن شپ ہے اس کو لے کر اسلام میں بہت سخت ہے نا. آپ دیکھیں گے کہ آج کل دنیا میں لیو ان ریلیشن کو عام کیا جا رہا ہے نا. اس کو اب تو کورٹ کی طرف سے بھی پرمٹ کیا جا رہا ہے کہ بھائی اپنی مرضی کے ساتھ اگر آپ رہنا چاہتے ہیں, ایکسٹرا میریٹل افیئر کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے, مرد بھی کر سکتا ہے, عورت بھی کر سکتی ہے نا. تو اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو جو ریلیشن شپ رکھنی ہے وہ صرف لیگل رکھنی ہے, اور وہ لیگل ریلیشن شپ نکاح کے ذریعے سے ہی ہو سکتی ہے نا. باقی وہاں مذاہب میں آپ کو نہیں پائی جاتی. ایک بات. دوسری بات یہ کہنا کہ کزن سسٹر کے ساتھ شادی کرنے کا معاملہ صرف اسلام میں پایا جاتا ہے, یہ بھی اگنانتا پر, لا علمی پر مبنی بات ہے. کچھ ہندوستان ہی میں ہم دیکھیں, ساؤتھ کے کئی اسٹیٹس میں کئی سمودائے ہیں جہاں پر سگے چچا بھتیجی اور سگے
ماما اور بھانجی بھی شادی کر سکتے ہیں. خود ہندوستان میں تبیٹ میں کچھ ایسے سمودائے آپ کو نظر آ جائیں گے جہاں پر ایک بیوی کے کئی شوہر آپ کو نظر آتے ہیں, ہے نا. لیکن اسلام جو ہے ان سب کو جو ہے پسند نہیں کرتا. لیکن الزام تو آتا ہے مسلمانوں ہی پر. یہ بس ایک پروپیگنڈا ہے, ایکچولی ایک پروپیگنڈا ہے. تو اسلام نے سبلنگ ریلیشن کو تو حرام قرار دیا ہے, لیکن کزن کے ساتھ میرج جو ہے اس کو جو پرمٹ کیا ہے وہ صرف اس کی بنیاد یہ ہے کہ خاندان جو ہے وہ مضبوط بننے جس کی وجہ آپ نے بیان کی کہ کلوز ریلیشن میں شادی کرنے سے خاندان جو ہے وہ مضبوط ہوگا اور سوسائٹی اس کے نتیجے میں جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گی. ایک اور الزام جو مسلمانوں پر ہے شکیل صاحب وہ یہ ہے کہ وہ عورتوں کو جو ہے وہ پردے میں ہی زیادہ رکھتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اوپریسڈ محسوس کرتی ہیں اور ان کو باہر نکلنے میں تکلیف ہوتی ہے. یا آپ کے وہاں سسٹم ہی ایسا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ گھریلو کاج کے لیے ہی بنائی گئی ہیں, ان کو باہر کے کام نہیں کرنے ہیں, ان کی پرسنل گروتھ کے لیے, سوسائٹیز میں ان کے کنٹریبیوشن کے لیے کوئی اسکوپ بھی اسلام یا مسلمان جو ہے اس کو دیتا نہیں ہے, اور یہ دکھائی بھی دیتا ہے ہم کو. دیکھیے دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ مرد اور عورت ان دونوں کا فزیکل اپیرینس, ان دونوں کی مینٹلٹی, ان دونوں کی بایولوجیکل اسٹرکچر, ان دونوں کا سائیکولوجی ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اسلام نے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں کو کچھ حقوق اور فرائض متعین کیے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے, ٹھیک ہے. تو میاں اور بیوی کے دونوں کے حقوق و فرائض اسلام نے جو متعین کیے ہیں. شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کمائے اور بیوی بچوں کی ضروریات جو ہے وہ پوری کریں, اور خاتون کی ذمہ داری یہ ہے کہ گھر میں بچوں کی تربیت کا بہترین انتظام کرے, ہے نا. تو ہمارے یہاں ہاؤس وائف کا کلچر نہیں ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ خاتون جو ہوتی ہے نا وہ گھر کی رانی ہوتی ہے نا, وہ ہاؤس میکر ہوتی ہے, ہوم میکر کہہ سکتے ہیں اس کو. وہ گھر کی تعمیر کرتی ہے, وہ خاندان کی معمار ہوتی ہے, پوری بچوں کی تعلیم اور تربیت کا نظام اس کو سنبھالنا ہوتا ہے. یہ ایک پہلو. دوسرا یہ کہ اسلام نے عورتوں کو یہ منع نہیں کیا کہ وہ گھر سے باہر جائیں, بلکہ گھر سے باہر کرنے کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنی سوشل رسپانسبلٹی ادا کرنے کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہیں, لیکن وہ پردے کا اہتمام کریں. اور یہ پردہ جو ہے وہ ان پر ظلم نہیں ہے, بلکہ ان کی ڈگنیٹی کو, ان کے سیلف رسپیکٹ کو باقی رکھنے کی ایک علامت ہے نا. اور یہ اسلام نے جو تعلیم دی ہے یہ تعلیم آپ کو پرانے مذاہب میں بھی اور پرانی سنسکرتی میں بھی نظر آ جائے گی. دیکھیے اس انسان جو تھا نا پہلے, ہم اتہاس پڑھتے ہیں تو یہ بات آتی ہے کہ انسان پہلے برہنہ تھا اور پھر اس نے دھیرے دھیرے لباس پہننا شروع کیا. پہلے وہ جانوروں کے خالوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانکتا تھا, پھر اس نے لباس ایجاد کیا اور پھر وہ لباس پہننے لگا, ہے نا. تو آدمی برہنگی سے لباس کی طرف آیا ہے, اور دھیرے دھیرے آدمی وہ جو سویلائزیشن نے ترقی کی ہے نا, اس ترقی کے نتیجے میں پورا برقع جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے نا. تو سویلائزیشن کی بہت اونچی جو ترقی ہے اس کا نتیجہ یہ برقع ہے, یہ کوئی ظلم نہیں ہے. تو اسلام نے ان کو برقع ان کے سیلف رسپیکٹ اور ڈگنیٹی کے لیے دیا ہے, ان پر ظلم کے لیے نہیں دیا ہے. ظلم ہوتا تو ان کو سوشل رسپانسبلٹی ادا کرنے کے لیے انکریج نہیں کرتا, بلکہ ان کہتا نہیں آپ کو چار دیواری کے درمیان میں رہتا ہے. لیکن ایک مسلم عورت گھر سے باہر جا سکتی ہے. سوشل کنٹریبیوشن کے لیے کا تعلق جو ہے نا وہ پردے سے نہیں ہے, اس کا تعلق آپ کے اسکلس سے اور آپ کے انٹلیکٹ کے ساتھ ہے. تو اسلام نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. ایک عورت اپنی ذہانت کے ذریعے سے اور اپنی ہنر کے ذریعے سے انسانوں کی خدمت کر سکتی ہے, سماج کی تعمیر و ترقی میں اپنا رول پلے کر سکتی ہے. اور پوری اسلامی تاریخ موجود ہے کہ خواتین نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. خاتون جنگ کے میدان میں بھی نظر آتی ہے, خاتون جو ہے وہ دواخانے میں بھی نظر آتی ہے, خاتون جو ہے تعلیم و تربیت میں بھی نظر آتی ہے, خاتون اسکول اور مدارس میں بھی نظر آتی ہے, خاتون جو ہے سوشل لائف میں ہر طرف ہم کو نظر آتی ہے. تو اسلام نے اس کا کوئی حق جو ہے وہ مارا نہیں ہے, بلکہ اس کو تمام حقوق ایز اے وومین اور اس کی جو فطرت کو چاہیے تمام حقوق اسلام نے اس کو عطا کیے ہیں. میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کی بڑی بزنس مین تھی, ہے نا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کی بڑی فقیہ تھی, یعنی اسلامی کے جورسپنڈنس جو ہوتا ہے, اسلامی دھرم شاستر جو ہوتا ہے اس کی ماہر تھی. اور بہت سارے صحابہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے تھے, ہے نا. اسی طرح سے آپ دیکھیں حضرت خولہ رضی اللہ عنہ, وہ جنگ کے میدان میں ایک ماہر سپہ سالار کی طرح سے بھی ہم کو نظر آتی ہے. حضرت اسماء کو دیکھیں گے تو ایک اچھے اسپیکر کی طرح ہم کو نظر آتی ہیں. اسی طرح قدیم زمانے سے لے کر اب تک
آپ کو ہر فیلڈ میں خواتین جو ہیں وہ نظر آ جائیں گی. مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دوں, جو پہلی یونیورسٹی بنی ہے نا, یونیورسٹی آف کاروان جو ہے موروکو میں, اس یونیورسٹی کی فاؤنڈر ایک مسلم خاتون ہے, فاطمہ الفرحی ہے نا. اس نے ایک یونیورسٹی کو قائم کیا ہے نا, اور یہ کارنامہ کسی اور مذاہب کی خاتون نے نہیں کیا. پہلی یونیورسٹی اور اس کی فائنڈر بھی خاتون رہی ہو, یہ اسلامک ہسٹری میں ہم کو نظر آتا ہے نا. تو ایک اسلام کی درخشاں تاریخ ہم کو نظر آتی ہے. خود ایک نوبل پرائز جس کو پچھلے چند سالوں پہلے ملا, توکل کرمان, وہ بھی خاتون ہم کو نظر آتی ہے. تو آج بھی آپ دیکھیں گے تو بہت اسلامی کنٹریز میں بھی خواتین جو ہے وہ مختلف میدانوں میں اپنا رول جو ہے وہ پلے کر رہی ہیں. تو اسلام نے انہیں اس سے روکا نہیں ہے. آپ نے جو بات کی ثقیل صاحب, وہ کہ اسلام عورتوں کو سیلف رسپیکٹ اور اس کی ڈگنیٹی کے ساتھ اس کو سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے بھی موقع دیتا ہے, اور وہ سماج میں اپنا کنٹریبیوشن بھی جو ہے وہ دے سکتی ہے. اسلام نے, دین مذہب نے اس کو اس تعلق سے روکا نہیں ہے. اور اسلام میں اس کو ایک عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اس کو ہوم میکر جو ہے وہ کہا جاتا ہے. پھر ایسا ہوتا کیوں ہے کہ طلاق اور انہیریٹنس کی جب بات آتی ہے, وراثت کی جب بات آتی ہے, تو اس میں اس کو آدھا حصہ دیا جاتا ہے, اور طلاق بھی جو ہے وہ مرد طلاق بول کے دیکھیے دو بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی مذہب خاتون کو وراثت میں حصہ نہیں دیتا تھا, اسلام نے اس وقت خاتون کو وراثت میں حصہ دیا ہے. یعنی یہ ایکسیپٹ کیا کہ خاتون کو بھی وراثت میں حصہ ملنا چاہیے, ہے نا. باقی کنٹریز نے اور باقی مذاہب میں تو ابھی بھی وہ چیز اویلیبل نہیں ہے, لیکن باقی کنٹریز نے قانون بنائے کہ نہیں, خاتون کو بھی وراثت میں حصہ ملنا چاہیے, ہے نا. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام نے چونکہ گھر کی پوری ذمہ داری وہ مرد کے اوپر دی ہے, کہ اس کے والدین کی خدمت کرنا اور ان کی ضرورتیں پوری کرنا بھی مرد کی ذمہ داری ہے, اور اپنے بیوی بچوں کی ضرورتیں پوری کرنا بھی مرد کی ذمہ داری ہے. پورا فائنینشیل برڈن مرد کے اوپر ہی, عورت کو اس میں کوئی اپنا حصہ دینا نہیں ہے. اگرچہ عورت کماتی بھی ہو, بزنس کرتی ہو, جاب کرتی ہو, تب بھی وہ اپنی مرضی سے چاہے تو کر سکتی ہے, لیکن اسلام نے کوئی برڈن نہیں دیا ہے کہ وہ اپنی فیملی پہ یا اپنے ماں باپ پہ خرچ کرے, ہے نا. یہ پورا برڈن جو ہے وہ مرد کے اوپر دیا ہے. تو ظاہر ہے جب پورا برڈن مرد کے اوپر دیا ہے تو اس کو وراثت میں حق بھی تھوڑا زیادہ ملنا چاہیے, ہے نا. تو ثقیل صاحب, یعنی ایک تو یہ کہ عورتیں خوشی سے اپنے پیر پہ کھڑے ہوں اور فائنینشیل فریڈم حاصل کریں, یہ ویلکم اسٹیپ ہے. اس میں میرے خیال سے نہ اسلام روکتا ہے اور نہ ہی دوسرے مذہب کے لوگ اس کو روک سکتے ہیں. لیکن ایک جو یہ اپروچ آ گیا ہے کہ جب دو پارٹنر ہیں تو دونوں کو ہی کمانا ہے, دونوں کو اپنا گھر بنانا ہے, یعنی دونوں کا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے, اور ایک اوبلیگیٹری چیز آ گئی ہے عورتوں کے اوپر بھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ فائنینشیل فریڈم عورت کو حاصل ہے, وہ نہیں کمائے گی تب بھی اس کی پوری ذمہ داری مردوں پر ہے. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں سوسائٹی میں یہ بات بالکل پرچلت ہے کہ نہیں, ہم کو تو کرنا ہی پڑے گا ورنہ ہم اپنی زندگی جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ نہیں جی سکتے. اصل مسئلہ کیا ہوا ہے؟ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ایمپاورمنٹ کو اکنومیکل ایمپاورمنٹ کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. ایمپاورمنٹ ایکچولی یہ ہے کہ عورت کو اس کے تمام حقوق ملے اور وہ عزت کے ساتھ جو اپنی زندگی گزار سکے, یہ ایمپاورمنٹ ہے. لیکن اس کو خالی معاشی ایمپاورمنٹ تک محدود کر دیا گیا ہے, اور اضافی برڈن اس کے اوپر ڈال دیا گیا ہے کہ وہ بھی کمائے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کیپٹلسٹ لوگوں نے جب انڈسٹریز قائم کی تو ان کو ضرورت تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکیں. تو زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے لیے پھر ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی کہ لیبر بڑھنا چاہیے. اب لیبر کو جب انہوں نے کلیکٹ کیا تو لیبر اکیلا آ رہا تھا, تو خواتین کو بھی انہوں نے پریشرائز کیا کہ خواتین بھی جائیں اور اپنے پیروں پر کھڑی ہوں. اب خواتین بھی گھر سے باہر نکلنا شروع ہوئیں, ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا ایجنڈا ہے, اس پورے ایجنڈا کیپٹلسٹ جو آئیڈیالوجی ہے اس سے ڈرائیون ہوتا ہے نا. تو خاتون جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو کچھ تو افیکٹ ہوگا, بچے افیکٹ ہوں گے, ان کی تعلیم و تربیت افیکٹ ہوگی. اس لیے آپ دیکھیے کہ وہ سوسائٹیز جہاں پر میاں بیوی دونوں کما رہے ہوں اور بچوں کا خیال رکھنے والا نہ ہو, وہاں بچوں کی سائیکولوجی پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے, اور بچے کرمنلس مائنڈ سیٹ کے پیدا ہو رہے ہیں, بچوں میں سوسائڈل ٹینڈنسی پیدا ہو رہی ہے, بچوں میں ڈپریشن پیدا ہو رہا ہے, مختلف قسم کے مسائل جو ہیں وہ بچوں میں پیدا ہو رہے ہیں. تو ماں جب گھر پر رہتی ہے تو وہ بچوں کی ٹھیک سے تعلیم و تربیت کر سکتی ہے. ہاں, اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر ضرورت ہو تو عورت جو ہے گھر سے باہر نکل کر کما بھی سکتی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس پہ وہ برڈن نہیں رکھا کہ تم کو کمانا ہی پڑے گا, ہے نا. اسی برڈن نہ ہونے کی وجہ سے آپ کہہ رہے تھے کہ جو انہیریٹنس ہے اس میں ان کا حصہ جو ہے وہ آدھا رکھا گیا.
اور دوسرا یہ کہ اب جب عورت نے یہ اوڑھ لیا ہے کہ مجھے کمانا پڑے گا، اب کمانے کے لیے پھر ظاہر ہے کہ اب اس کا نتیجہ یہ آ رہا ہے کہ اب عورت فیملی بنانے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہی ہے نا. آپ دیکھیں شادیاں بہت ڈیلے ہو رہی ہیں، یا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شادی کرنے کی ضرورت کیا ہے، یعنی شادی اگر صرف بچے پیدا کرنے کے لیے کرنی ہے تو بچے تو دوسری طرح بھی پیدا ہو سکتے ہیں. اگر شادی سیکشول ڈیزائر پوری کرنے کے لیے کرنی ہے تو وہ ڈیزائر کسی دوسری طرح بھی پورا ہو سکتی ہے. تو اس کے دوسرے راستے نکالے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے فیملی ختم ہو رہی ہیں، فیملی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہیں. اور جب فیملی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں تو پوری سوسائٹی کے اندر ایک انتشار پیدا ہو رہا ہے. اس لیے آپ دیکھ لیجئے وہ سو کالڈ جتنی بھی سویلائزڈ کنٹری ہیں یا ڈیولپ کنٹری ہیں، ان کنٹریز کے اندر فیملی جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے، اور ان کے سامنے ایک چیلنج بن گیا کہ فیملی کو کس طرح سے بنایا جائے. لیکن آج بھی تمام مذاہب کے مقابلے میں آپ دیکھیں، تمام کنٹریز میں آپ دیکھیں تو مسلمانوں کی جو فیملی بھی آج بھی مضبوط ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر رسپانسبلٹیز اور رائٹس کا جو بہترین ایک گلدستہ ہے، اس کے مطابق دونوں عمل کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں فیملی بھی مضبوط ہیں اور آدمی بھی جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور کوئی مسائل پیدا نہیں ہو رہے. لیکن یہ طلاق کا جو نظام مسلمانوں کے اندر ہے اور مسلمان جو پریکٹس کر رہے ہیں، ٹرپل طلاق کا قانون بھی اس کو ایبولیشن کے لیے بن گیا ہے، تو یہ تو ایک طرح سے عورتوں پر، مسلم عورتوں پہ ظلم ہی ہے. طلاق بول کے نکل جانا ایک طرح سے. دیکھیے طلاق کے بارے میں کہوں گا کہ اسلام ہی کو یہ اسلام ہی کی خوبی ہے کہ اسلام نے طلاق کا راستہ دیا. ورنہ دیگر مذاہب کو آپ دیکھیں گے، خاص طور سے ہندو مذہب کو، تو وہاں پر ڈیورس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں پایا جاتا ہے. ایک بار نکاح کر لیا تو جنم جنم کا ساتھ ہے، اور آپ کی زندگی کیسی بھی گزرے، آپ کی زندگی نرک بنتی ہو تو بنے، لڑائی جھگڑا روز ہوتا ہو تو ہو، آپ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے مذہبی اعتبار سے. تو اسلام نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ میاں اور بیوی کے درمیان یہ واقعہ کبھی ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان انبن پیدا ہو جائے، اور بہت کوششوں کے باوجود بھی اسلام نے پورا پروسیس بتایا کہ خاندان کو کس طرح سے باقی رکھا جائے. لیکن ان تمام کوشش کے باوجود بھی اگر ساتھ میں رہنا ممکن نہ ہو تو اسلام یہ کہتا ہے کہ پھر دونوں الگ ہو جائیں اور اپنی مرضی سے الگ الگ پارٹنرز کے ساتھ وہ شادی کر لیں، ہے نا. اور یہ بات اتنی لاجیکل اور اتنی ریشنل ہے کہ جدید دنیا نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ نہیں، ڈیورس کا کوئی راستہ ہونا چاہیے، ہے نا. اور جدید دنیا قانون بنا رہی ہے کہ ڈیورس ہونا چاہیے. اب دوسری بات یہ رہی کہ ڈیورس کا طریقہ کیا ہو. تو اسلام نے جو ڈیورس کا طریقہ بتایا ہے طلاق کا، اگر اس طریقے پر عمل کیا جائے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں اس سے بہترین کوئی طریقہ اویلیبل نہیں ہے، نہ کسی ملک میں، نہ کسی مذہب کے پاس، ہے نا. تو یہ جو 3 طلاق کا معاملہ ہے نا، جو ہم کو آج مسلم سماج میں نظر آتا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو یہ نہیں جانتی کہ طلاق کس طرح سے دی جائے. تو مسئلہ قانون کا نہیں ہے، مسئلہ قانون کو نہ جاننے کا ہے، شریعہ لاء کو نہ جاننے کا ہے. تو ضرورت اس بات کی نہیں کہ قانون کو بدلا جائے، ضرورت اس بات کی ہے کہ قانون کو کے سے متعلق ایجوکیشن پیدا کیا جائے، اویئرنیس پیدا کی جائے. یہ تو مردوں کے پاس حق حاصل ہے نا کہ وہ 3 یعنی طلاق بول کے آپ جسے بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے نہیں ہے. طلاق کا ایک پورا پروسیس ہے، اور اس سے پہلے شادی کو بچانے کی بھی ایک پروسیس ہے. اس کے باوجود نہ نبھے تو آپ جو ہے وہ ڈیورس لے کے الگ ہو سکتے ہیں. لیکن عورتوں کے پاس کیا آپشن ہے، وہ کیا کر سکتی ہیں؟ ظاہر ہے جس طرح اسلام نے مرد کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے، اسی طرح سے عورت کو بھی یہ رائٹ دیا ہے کہ اگر ساتھ میں نہیں رہنا چاہتی تو اپنے شوہر کو کہے کہ بھئی ہماری زندگی جو ہے ساتھ میں نہیں چل سکتی، تو وہ طلاق کے لیے ڈیمانڈ کر سکتی ہے. اور شوہر کی ذمہ داری کہ اگر اس کو کنونس نہیں کر پا رہا ہے تو اس کو طلاق دے دے. اور یہ بھی ممکن ہے کبھی کہ شوہر اس کو لٹکائے رکھے اور وہ کہے کہ نہیں میں طلاق نہیں دوں گا. بیوی طلاق چاہ رہی ہے اور شوہر طلاق دینے کو تیار نہیں ہے، تو ایسی صورت میں عورت جو ہے وہ قاضی کا کانٹیکٹ کرے گی، شرعی پنچایت ہوتی ہے اس کا کانٹیکٹ کرے گی، اور فسخ نکاح کی بات کرے گی. وہ قاضی وہ دیکھے گا صورتحال کیا ہے، اور خاتون کی بات صحیح لگے گی تو نکاح کو فسخ کر دے گا. تو اس طرح سے اس کو طلاق حاصل ہو سکتی ہے. یعنی ابھی تک آپ نے جو باتیں بتائی ہیں، چاہے وہ وراثت کی ہو یا طلاق کی ہو یا موڈیسٹی کی بات ہو یا اسلام جو ہے وہ پیس کا مذہب ہے، پورا آپ کے پاس ایک سسٹم موجود ہے، آپ کا ایک بلیف سسٹم موجود ہے، آپ کا پاس ایک یعنی ورکنگ سسٹم موجود ہے اسلام کا. یعنی اتنا پرفیکٹ مذہب اور ریلیجن آپ بتا رہے ہیں، لیکن پھر مسلمان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو امپرفیکٹ کیوں نظر آتے ہیں؟ وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ جو بھی چیزیں آپ بتا رہے ہیں
کئی چیزیں ان کی پریکٹس میں موجود نہیں نظر نہیں آتی، اور پھر جو لوگ ان کو دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے یا ان کے ساتھ جو کانٹیکٹ میں آتے ہیں تو ان کو وہ لگتا نہیں ہے کہ مسلمان الگ دکھ رہا ہے اور ان کا ریلیجن جو ہے وہ الگ دکھ رہا ہے۔ دیکھیے یہ بات کسی حد تک آپ کی صحیح ہے کہ پریکٹس میں جو اسلام نظر آنا چاہیے وہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو یہ مسئلہ قوانین کا نہیں ہے بلکہ پریکٹس کا ہے نا۔ تو میں وہی کہوں گا کہ اویئرنیس کی اور ایجوکیشن کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ قوانین کیا ہیں اور ان کے فوائد کیا ہیں۔ تو دیکھیے گاڑی کا اچھا ہونا اور ڈرائیور کا اچھا ہونا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ڈرائیور گاڑی اچھی ہے آپ کی، لیکن اگر ڈرائیور ٹھیک نہیں ہے تو کتنی بھی اچھی آپ گاڑی دے دیں اس کو خراب کر دے گا، ہے نا۔ لیکن ڈرائیور بہت ماہر ہے اور گاڑی کھٹارا دے دی آپ نے تب بھی وہ ٹھیک سے ڈرائیو نہیں کر پائے گا، ہے نا۔ تو اچھی گاڑی کے فوائد آپ تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب ڈرائیور بھی ٹھیک ہو، ہے نا۔ تو مسلمانوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے نا۔ جہاں اگر ہمیں کمی نظر آتی ہے کہ اسلام کے مطابق نہیں ہے تو مسلمانوں میں ایجوکیشن کرنے کی ضرورت ہے، تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء اکرام کو خطبہ جمعہ جو ہوتے ہیں، جمعہ کے جو سرمنس ہوتے ہیں اس میں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی کس کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ جو پریکٹس کا مسئلہ پیدا ہوا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 150-200 سالوں میں اسلام پر جس طرح کے حملے کیے گئے ہیں اور کچھ دوسری قومیں جو غالب آئی ہیں، تو ان غالب قوموں کی نقالی کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک کمزوری پیدا ہو گئی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پچھڑے پن کی وجہ جو ہے وہ اسلام رہا ہے، اور یہ جو دوسری قومیں آج غالب ہیں پوری دنیا کو رول کر رہی ہیں، ان کے جو ایٹیکیٹس ہیں، ان کا جو کانسیپٹ ہے، ان کی جو کلچر اور سویلائزیشن ہے، اس کی وجہ سے وہ ترقی کر رہی ہیں، تو اس کی طرف وہ آگے بڑھنے کی انہوں نے کوشش کی، جس کے نتیجے میں پریکٹس کا مسئلہ جو پیدا ہوا ہے۔ اب بیداری آ رہی ہے، ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں، ہم کو اپنی جو فاؤنڈیشنز ہیں ان فاؤنڈیشن کے ساتھ مضبوط رشتہ اختیار کرنا پڑے گا، تبھی ہماری ترقی ہو سکتی ہے۔ تو الحمدللہ بیداری آ رہی ہے اور مسلمانوں کے اندر بھی وہ تبدیلی جو ہے مطلوب ہے وہ ہم کو نظر آ رہی ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریلیجن کی جو ٹیچنگس ہے یا جو ریلیجن ہے اس کو اس کے فالوورس کی پریکٹس سے جج نہ کیا جائے، اس کے بجائے جو ریلیجن کی ٹیچنگس ہے اس سے جو ہے اس کو جج کیا جائے۔ ظاہر ہے، مطلب یہ بالکل حقیقت یہی ہے نا۔ آپ جب کسی چیز کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کو جاننے کا پیمانہ کیا ہے؟ بھائی اس کے رولس ریگولیشن کو پڑھنا پڑے گا نا آپ کو۔ میں انڈیا کے لاس کو جاننا چاہتا ہوں تو انڈینس کو نہیں دیکھوں گا، میں انڈین کانسٹیٹیوشن میں کیا بات کہی گئی میں اس کو دیکھوں گا اور پھر میں اس پر کوئی بات کہوں گا۔ تو آپ اسلام کو جاننا چاہتے ہیں تو مسلمان کو نہیں دیکھیے، آپ کو اسلام کے جو سورس ہیں، قرآن ہے، سنت ہے، حدیث ہے، ان کو اسٹڈی کرنا پڑے گا، تب آپ کو فیل ہوگا کہ کون سے قانون جو ہیں زیادہ بہتر ہیں۔ ویسے بھی جو بھی جو ریلیجن ہو، اگر ان کے فالوورس میں کوئی ویکنیس ہے، اگر وہ ان کی ٹیچنگ کو عمل نہیں کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہم اس ریلیجن کو بلیم تو نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے، بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح دیکھیں گے یہی کہ اس کا بلیف کیا ہے نا۔ صحیح ہے۔ لیکن میں اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں، آج کل جو وائلنس ہم کو نظر آتا ہے، دوسرے مذہب کے ماننے والے کچھ لوگ جو ہیں وہ بعض گنڈا تتو ہیں جو سماج کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں، اراجکتا پیدا کر رہے ہیں، قانون کی حکمرانی کو انہوں نے چیلنج کر رکھا ہے نا۔ یہ ان کی مذہبی تعلیم نہیں ہے نا۔ بعض لوگوں نے اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے کچھ طریقے اختیار کر رکھے ہیں، تو ان کے عمل کو دیکھ کر ہم مذہب کو جج نہیں کر سکتے۔ ہمیں ان کے مذہب کی جو اوریجنل اسکرپچرس ہیں ان کو پڑھ کر ہم کو کہنا پڑے گا کہ بھائی ان کی تعلیمات تو یہ ہیں، لیکن ان کا جو عمل ہے وہ ان کے مذہب کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسی طرح یہ بات ہے اسلام اور مسلمان کے بارے میں بھی لاگو پڑتی ہے۔ ایک آخری سوال شکیل صاحب، یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ اسلامک ٹیچنگ کو اچھے سے جانتے ہیں، اس کے بلیف سسٹم کو جانتے ہیں، اور آج کی دنیا کا جو حال بنا ہوا ہے اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور یعنی ناانصافی اور ظلم، اور ساتھ ساتھ میں پرسنل لیول پہ بھی آپ دیکھیں گے تو انڈیویجول بھی پریشان ہے، اس کی زندگی میں بھی سکون نہیں ہے، ساتھ ساتھ میں پورا سماج جو ہے بے سکونی کا شکار ہوا پڑا ہے۔ تو اس تعلق سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اسلام کی ٹیچنگس آپ کو کیا، یعنی اگر مجھے کہنا ہو کیا مجھے بتائیے 1 2 3 4 5 ایسی کیا ٹیچنگس ہیں جو ان ایشوز کو بھی حل کر سکتی ہیں، اور اوور آل بھی اگر آپ کو بتانا ہو کہ بہتر اسلامک ٹیچنگس آپ کیا پاتے ہیں کہ ہاں یہ شکشائیں ہیں اسلام کی جو آپ بہت بہترین پاتے ہیں اور اس سے انڈیویجول میں بھی اور سماج میں بھی جو ہے وہ تبدیلی لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے پہلی ٹیچنگ تو اس کا تصور ہے، توحید، رسالت اور آخرت۔ اس تصور کو ایز سچ وہ جیسا ہے ویسا سمجھنا اور اس کو ایکسیپٹ کرنا ایک۔ دوسرا تصور وہ احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی شکل میں ہم کو
ہمارے پاس موجود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگس کی شکل میں, حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں, ہے نا. اور جب ہم ٹیچنگس کو دیکھتے ہیں تو اس کی تعلیمات میں ہم کو ایکولیٹی نظر آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سارے انسان جو ہیں وہ ایک ہی آدم کی اولاد ہیں, ہے نا. تو برادرہڈ کا ایک کانسیپٹ ہم کو نظر آتا ہے. اسلامی جو تعلیمات ہیں اس میں رحم کو ایک بنیادی اہمیت حاصل ہے. آپ قرآن کو پڑھیں گے تو اس میں شروعاتی کی جا رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے سارے عالم کے لیے ان کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو اسی طرح سے مسلمانوں کے اندر بھی ایک رحم ہونا چاہیے, بلکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے من لا یرحم لا یرحم, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا, ہے نا. تو رحم کی جو تعلیمات ہے یہ بنیادی ٹیچنگ ہے اسلام کی. صرف مطلب اس کو انکریج پروموٹ نہیں کیا گیا, بلکہ بنیادی ٹیچنگ ہے کہ جس رحمان خدا کو تم مانتے ہو, جس رحمت للعالمین پہ تم ایمان رکھتے ہو, اس کے ماننے والے لوگوں کے اندر بھی رحم کی کیفیت جو ہے, رحم کی جو صفت ہے وہ ہونی چاہیے, ہے نا. اسی طرح سے آنیسٹی ہے, اسی طرح سے جسٹس ہے. یعنی آپ جب اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ سب انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ جسٹس ہونا چاہیے. وہ خواہ ہندو ہو یا مسلمان ہو, خواہ مرد ہو یا عورت ہو, بوڑھے ہوں یا بچے ہوں, تمہارا پڑوسی ہو یا کوئی بھی ہو, ہر انسان کے ساتھ جسٹس ہونا چاہیے. اسلام کی بیسک تعلیمات ہے. قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو انصاف کے لمبردار بن جاؤ. یعنی انصاف کا اس قدر تعلیم دی گئی ہے کہ اگر میرے اپنے خلاف بھی کوئی بات پڑتی ہو تو مجھے تب بھی انصاف کی بات کرنی چاہیے. میرے اپنے گھر والوں کے خلاف, میرے اپنے سماج کے خلاف اگر کوئی بات کہنی پڑتی ہو انصاف کے لیے, تب بھی مجھے انصاف کی بات کہنی چاہیے. یہ تمام طرح کے جو تعصبات ہیں نا, ان تمام تعصبات سے اسلام نے انسانوں کو دور کر دیا ہے. دنیا میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں نا, بہت سارے مسائل تعصب کی بنیاد یعنی پکشپات کی بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں. تو اسلام اس پکشپات سے جو ہے انسان کے دل کو بالکل صاف کر دیتا ہے. اسی طرح سے وومن کے تعلق سے اسلامی تعلیمات ہیں جو اس کو ڈگنیٹی کی اور سیلف رسپیکٹ کی بات کرتے ہیں, اور وومن امپاورمنٹ کی اسلام جو ہے وہ بات کرتا ہے, اور ان کو تمام رائٹس دیتا ہے جو ایز اے وومن ان کو ملنے چاہیے. اسی طرح سے اسلام میں دنیا اور آخرت, یعنی ایسی صرف ابھی جو آپ نے باتیں بتائیں وہ بہت بہت بیسک اور بہت اہم چیزیں ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ سماج ایسے نہیں چلتا. سوسائٹی ہے نا, اس میں ہم کو دنیا بھی برتنی ہے, دنیا میں ہم کو جینا ہے نا. تو اس میں اسلامک ٹیچنگ کوئی ہے؟ لیکن میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اسلام کی خوبصورتی کیا ہے. آپ دیگر مذاہب کو دیکھتے ہیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو آتمنوتی کرنی ہے, اپنا روحانی ارتقاء کرنا ہے, اسپریچول ڈیولپمنٹ کرنا ہے, تو تمہیں سماج کو چھوڑنا پڑے گا, شادی بیاہ چھوڑنی پڑے گی, رہبانیت اختیار کرنا پڑے گا, سنیاس لینا پڑے گا آپ کو, تب آپ یہ کر سکتے ہیں, ہے نا. اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ تم نکاح کرتے ہو تو اپنے ایمان کی تکمیل کرتے ہو, یعنی اسپریچولی تم کمپلیٹ ہوتے ہو, ہے نا. تو یہ عورت کو ایک اعزاز دیا ہے اسلام نے, ہے نا. تو اسلام نے آدھیاتمک انتی کو الگ کیا ہو اور سماج کو الگ کیا ہو, ایسا نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ سنسار میں رہ کر ہی ہمیں سارے کام کرنے ہیں اور اپنے رب کا قرب اختیار کرنا ہے. تو یہ بالکل ایسی بات ہے کہ پانی میں رہنا ہے, کشتی میں بیٹھ کر سفر کرنا ہے, لیکن پانی میں آپ کو ڈوب نہیں جانا ہے. ضرورت کے مطابق اس سنسار کا آپ کو استعمال کرنا ہے, اور اس سنسار کا استعمال کر کے آپ کو کنارے پر پہنچنا ہے. اسلام نے ایک ویلیو دی ہے, حیا کی ویلیو ہے نا, بہت بنیادی ویلیو ہے. آج دیکھیے مرد اور عورت کے درمیان ایک نیچرل اٹریکشن ہوتا ہے نا, ہر آدمی اس کو فیل کرتا ہے نا, اس کا انکار نہیں کر سکتا کوئی, ہے نا. اب وہ اٹریکشن بڑھے گا تو اس اٹریکشن بڑھنے سے اخلاط ہوگا, ملنا جلنا ہوگا, ملنے جلنے سے انلیگل ریلیشن شپ کے پھیل جانے کے امکانات ہیں, دوسرے مسائل پیدا ہونے کے امکانات ہیں. تو اسلام نے اس کے لیے کچھ تعلیمات دی ہیں. پہلے مرد کو کہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو, پھر عورت کو کہا ہے کہ تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچی کرو, ہے نا. وہ غض بصر کا جو حکم ہے وہ اس لیے ہے تاکہ اس چیز سے جو ہے بچا جا سکے. یہ حیا کی ویلیو ہے نا. اسی طرح سے حجاب جو ہے وہ بھی حیا کا پارٹ ہے. وہ عورت نے جو زینت اختیار کر رکھی ہے, اس نے جو کچھ بھی پہن اوڑھ رکھا ہے, وہ چند لوگوں کے سامنے قرآن مجید نے تفصیل سے بتایا ہے کہ جو تمہارے سگے رشتہ دار ہیں, تمہارے بھائی ہیں, تمہارے چچا ہیں, تمہارے ماما ہیں, تمہارے باپ ہیں, دادا ہیں وغیرہ, ان کے سامنے تم زینت کا اظہار کر سکتی ہو. لیکن جب ان کے علاوہ اگر
کسی کے سامنے آپ کو باہر آنا پڑتا ہے تو آپ حجاب کے ساتھ باہر آئیے، اس زینت کو ظاہر مت کیجیے، کیونکہ اس سے فتنہ پھیلنے کا امکان ہے نا، شیطان وسوسے پیدا کر سکتا ہے۔ تو اسلام جو لائف دیتا ہے نا، یعنی مانسک سطح پر بھی وہ انسان کو پوتر بنانا چاہتا ہے، یعنی ذہنی طور پر بھی اس کے اندر کوئی خرابی پیدا نہ ہو، اس کا خیال رکھا ہے۔ اس لیے حیا کی ویلیوز جو ہے وہ اسلام نے ہم کو عطا کی ہے۔ بات کر رہے تھے شکیل احمد صاحب سے، جنہوں نے عام ذہنوں میں پیدا ہونے والے بہت سارے سوالوں کا سٹیک جواب دیا۔ اگلے کسی پوڈ کاسٹ میں پھر کسی مدعے پر بات کریں گے، تب تک کے لیے الوداع۔